ہم جب اپنی بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں سو واٹ یو تھنک واٹ ڈو وی مس آؤٹ؟ آئی مین وی ہیو ہائی رائزز، وی ہیو ریزیڈینشیل کے اندر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو اسٹرکچرز ہیں، بلڈنگس ہیں، دے آر گڈ. بٹ ہائی رائزز کے اوپر جب آتی ہیں 1960s کے اندر حبیب بینک پلازا تیار ہوا تھا. اینڈ میرے بچپن سے میں جب چھوٹا تھا پاکستان میں ساؤتھ ایشیا کے اندر اس وقت ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ ایچ بی ایل پلازا ہے جو ٹالسٹ ہے ان ساؤتھ ایشیا. اینڈ سیڈلی جب ہم بڑے ہوئے اس کے بعد ایم سی بی ٹاور ہی آیا تھا پھر. اینڈ آئی گیس ود دا اسپین آف 60 years وی جسٹ میڈ ون بلڈنگ ٹو بی انسپائرڈ آف آئی گیس. سو واٹ یو تھنک از دیر اینی پرابلم ان آر ڈیزائن اور اینی ادر چیلنج ان جسٹ واٹ یو تھنک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونس صاحب. اچھا، اس میں فرام دا پرسپیکٹو آف ڈیزائن آرکیٹیکٹ اور اسکولس کو بھی دیکھیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ ڈیزائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور اس وقت آپ دنیا کو دیکھیں، گلوبل ولیج ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر سے کسی کو ہائر نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ ازمپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس آرکیٹیکٹ نہیں ہے تو آپ اگر اتنی ول ہے تو آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ کہیں سے. تو آئی تھنک اٹ گوز ڈاؤن ٹو دا کمپٹیشن، اٹ گوز ڈاؤن ٹو دا ویژن واٹ یو وانٹ ٹو سیل، جو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. اور اس کی فائنینسز، آئی تھنک اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو آل دیز تھری. اور جب آپ کوئی ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور لوگ اس پہ سیٹسفائیڈ ہیں، ٹھیک ہے سستے میں بھی ہمیں یہ مل جائے گا اور ہم یہ لے لیتے ہیں، اینڈ دیر از نو بیٹر آپشن اویلیبل. جب کمپٹیشن نہیں ہے تو آپ کچھ بھی خرید دے سکتے ہیں، مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. دیر از اے ڈیمانڈ. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ گھر بن رہے ہیں اور اس میں کریٹیوٹی آ رہی ہے، تو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے چیزوں کو. ہم پورے سٹی کو ایک انٹیگریٹڈ فارم میں دیکھیں گے. سوسائٹی کو، آپ کی سوسائٹی میں 60% لوگ جو ہیں وہ انفارمل سیٹلمنٹس میں رہ رہے ہیں، کچی آبادی جس کو عام ٹرمینالوجی میں کہہ رہے ہیں. تو آپ وہاں پہ سروائیو کر رہی ہے آپ کی میجورٹی، بغیر ڈیزائن کیے ہوئے گھروں میں رہ رہی ہے. یہ تقریباً بنتا ہے 90% کے جو پاپولیشن ہے وہ تمام وداؤٹ انجینئرڈ ہاؤس، وداؤٹ ڈیزائن آرکیٹیکٹ ہاؤس میں رہ رہے ہیں، اینڈ یو کمپرومائز ود دیٹ. سو جب آپ کی سوسائٹی کے اسٹینڈرڈز اس طرح ہو جاتے ہیں، یو فیل کہ ٹھیک ہے یہ بھی چل سکتا ہے اور جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ بہتر. یہ فرام دا پرسپیکٹیو آف سائیکالوجی، ایک سوشل سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں. اینڈ دین اٹ کمس ٹو دا اکانومی، دا فائنینسز، دا مارکیٹنگ، دا کمپٹیشن. دیز آر آل لیئرس جو امپیکٹ کرتی ہیں ساری چیز کو. اور یہ کہیں، اور اس میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے یہاں پہ، یا ڈیزائن نہیں ہو سکتا، یا امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ. اچھا، اس سے میرے ذہن میں پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ یو ویری رائٹ کہ پاکستان کی میجورٹی جو آبادی ہے وہ انفارمل سیٹلمنٹس میں ہے. ہم اپنی آرکیٹیکچر کو دو حصوں میں اگر تقسیم کر لیں، ایک ہماری ریزیڈینشیل ہے اور ایک جو ہے کمرشلس ہیں. تو اگر کمرشل کی بات کی جائے، یو آر ویری رائٹ کہ ہم جو ہے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کی اوبیسلی اکانومی کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا ہے، فائنانسز ہوتے ہیں. اینڈ ان فیکٹ جب ہم اگر ریل اسٹیٹ کی بات کریں، بیکاز دس ایونٹ از اباؤٹ پراپٹیک کنونشن از اباؤٹ ریل اسٹیٹ، اور ہم ریل اسٹیٹ کو بیسکلی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اینڈ پھر ہم اپنی مارکیٹ بیسکلی کریٹ کر رہے ہیں. اینڈ جب ہم مارکیٹ ایکسپینشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے آپ کے پاس اپرچونیٹیز بڑھ جاتی ہیں. اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں تو پھر اوبیسلی آپ کے آرکیٹیکٹس اینڈ آپ کے ڈیولپرز اینڈ آپ کے جو آل ایسوسیٹڈ الائٹ جتنی بھی ہماری انڈسٹری ہے وہ گرو کرتی ہے. ساجد، میں آپ سے ایز اے ڈیولپر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی مارکیٹ کو اگر ہم لیٹ سپوز کراچی کو اس وقت کراچی کی مارکیٹ کو اس وقت ہم الگ رکھیں اینڈ کراچی کی مارکیٹ پہ فوکس کریں اس وقت ہم، تو واٹ ڈو یو تھنک کہ جب ہماری ریزیڈینشیل، میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں ہم سب بڑے ہوئے ہیں موسٹلی. اینڈ اگر لیٹ سپوز ایک ڈیولپر کا پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تیسرا چوتھا جو
پروجیکٹ ہوگا نا وہ بھی تقریباً اسی قسم کا بن جائے گا. تو ہم ڈیزائن مونوٹنی کی طرف مجھے ایسا لگتا ہے چلے گئے ہیں اور ہم ڈیزائن کی کریٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے. سو واٹ یو تھنک کہ ڈیولپرس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو ان کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو بہتر کر سکیں ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے؟ اچھا میں ڈیزائن پہ اس وقت اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز ڈیزائن سے ہی پھر آپ کی انٹرنل انفراسٹرکچر جڑی ہوئی ہوتی ہے اور پھر پوری ایک سائیکل جڑی ہوئی ہوتی ہے, اسی سے مٹیریل ہوتا ہے. سو ایز اے ڈیولپر واٹ یو تھنک کہ واٹ شوڈ وی ڈو, ہمیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے فار اے چینج؟ میرے خیال سے مجھے بہت کم نظر آتا ہے کہ جب ہم ریزیڈینشیل ٹاورس کی بات کرتے ہیں ہمیں بہت کوئی انوویٹیو اور کریٹیو ڈیزائنس نہیں ملتے. سو واٹ ڈو یو تھنک واٹ شوڈ وی ڈو؟ Thank you very much, Monis, for... Hello, can you hear me? Yeah, thank you very much, Monis. آپ نے جس طرح بات کی کہ کراچی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یو آر ہیونگ سیم ڈیزائن فلاسفیز اور وہی ٹریڈیشنل کنونشنل ٹائپ کی کنسٹرکشن نے زیادہ سٹی کو آکیوپائی کر لیا ہے. آئی تھنک جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آرکیٹیکٹ جو ہے ہمارے یہاں بہت اچھی بلڈنگس بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تمام جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بلو گریڈ ہے یا اس کا آرکیٹیکچرلی کوئی گریڈنگ نہیں ہے. آئی تھنک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سٹیز جو ہے نا سائلوں میں کام کر رہا ہے, مختلف سائلوز میں سٹی بٹا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ود ان چند کلومیٹر 4-5 کلومیٹرز دا پرائس آف دا سیل پرائس آف دی پروجیکٹ از لائک ہاف. اب اگر آپ DHA میں جاتے ہیں اور کسی واٹر فرنٹ پراپرٹی کی بات کرتے ہیں تو 40 and 50,000 روپیز پر اسکوائر فٹ پہ اس کی سیلز ویلیوز ہیں, اور ظاہر ہے اس کنسٹرکشن کاسٹ بھی اسی طرح سے اس کی زیادہ ہے. لیکن آپ اسی کے 5 کلومیٹر کے اراؤنڈ میں موو کرتے ہیں تو آپ 20,000 پر بھی آپ کو سیل پرائسز ملیں گی. تو آئی تھنک جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کا جو شہر ہے وہ شہر کے کمپوننٹس ہیں وہ آپس میں بات نہیں کرتے, وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, جو ہماری زوننگ ہے پورے کراچی کی, وہ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے. کہیں اچانک آپ دیکھیں کتنی جیسے سیٹلمنٹس کی بات کی, جو انفارمل سیٹلمنٹس ہیں کہ کتنی زیادہ ہیں کراچی میں. آپ کیا سنتے ہیں کہ لاہور میں اس طرح کی کوئی کچی آبادیاں موجود ہیں؟ یا ہمارے پاس جو بریتھ کرتا تھا جہاں سے کراچی, وہ ان ایریاز پہ بھی کچی آبادیاں بننا شروع ہو گئی ہیں. تو سب سے پہلے تو سٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, تو بلڈنگس بہتر بننا شروع ہو جائیں گی. آئی تھنک ہم اپنے پروجیکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو میں نے شروع کیا ہے یا میں جو کام کر رہا ہوں وہ کم سے کم پرائس ٹیگ کی وجہ سے ڈیسیشن میکنگ کافی ہماری بائسڈ ہو جاتی ہے. پرائس دیکھنا اچھی بات ہے, آپ کی کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج اپنے لینا ہے, آپ نے ویلیو انجینئرنگ کرنی ہے, بٹ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوالٹی اس میں سے نکل کے ایک طرف ہو جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ پروجیکٹ کو آئسولیشن میں دیکھا, شہر کو آئسولیشن میں دیکھا, شہر کے جو کمپوننٹس ہیں پورے سٹی کے انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کیا, اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمارے کمپوننٹس آپس میں بات کرتے ہوں کہ ہمارا انفراسٹرکچر کیا ہے, ٹرانسپورٹ کیا ہے, ریزیڈنسز کس طرح کی, کون سے کمرشل ایریاز ہیں, کون سے پبلک ایریاز ہیں, ان پبلک ایریاز میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں, اور اس کو کس طرح سے بیہیو کرنا ہے ایز اے سٹی. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو گیپ ہے اس کو پراپ ٹیک ٹائپ کی ٹیکنالوجیز کے ساتھ. ٹیکنالوجی بیسکلی کس لیے ہے؟ ٹیکنالوجی از ناٹ اے ویژن. آئی تھنک ٹیکنالوجی از اے ٹول, از دا وے فارورڈ, جس کے تھرو ہم وہ سارے گیپس فل کر سکتے ہیں جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں اپنے سٹی کے ساتھ. ساتھ میں دوسری چیز کو اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو یہاں سمجھتا ہوں مجھے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ گاربیج ان اور گاربیج آؤٹ ہو. ہم ٹیکنالوجی لے تو آئیں لیکن ہم وہ ڈیٹا ہی نہ ڈال پائیں جس سے ہم امپروو کرنا تھا. ہم وہ ڈیٹا ڈال دیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جو ہم اس وقت غلط اڈاپٹ کیے بیٹھے ہیں. تو کنسٹرکشن کے حوالے سے جو دیکھتے ہیں کہ بلڈنگس, میں تو ایسی بلڈنگس دیکھتا ہوں جو کہ کچھ بلڈنگس میں نے خود بنائی ہیں ایز اے کانٹریکٹر. آئی ایم مائی سیلف این انجینئر, تو مجھے ظاہر ایز اے سول انجینئر اس میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, اور آئی ایم انسپائرڈ بائی دی آرکیٹیکٹس کہ وہ اتنا زبردست کام کرتے ہیں. کیونکہ آرکیٹیکٹس وہ ہوتے ہیں, یعنی آرکیٹیکچر پلانس وہ ہوتے ہیں جو آپ کی جو کام آپ سے مولوی نہیں کرا سکتا نا, وہ آرکیٹیکٹ کرا لیتا ہے. تو آئی تھنک کہ ان کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے بنا رہے ہیں,
اچھا بیہیو کروا رہے ہیں, صرف ہمیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے, ایسولیشن کو ختم کرنا ہے. تھینک یو. اچھا اسی سے نا میرے ذہن میں ایک اور چیز آتی ہے کہ جیسے آپ نے آخری والی بات بولی کہ جو کام مولوی سے نہیں ہو سکتا وہ آرکیٹیکٹس ہوتا ہے, لیکن آرکیٹیکٹس کا شکوہ ذرا مختلف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بلڈنگ ڈیزائن کروا لی جاتی ہے بٹ ٹیکنیکل سپرویژن جو ہے نا ایک سرٹن ٹائم کے بعد, میں سب کی بات نہیں کر رہا بٹ موسٹلی کراچی میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹائم کے بعد جب ہم لانچ کر رہے ہوتے ہیں پروجیکٹ کو, وی میک بیوٹیفل ماڈلس, وی میک اس کے الائڈ ایریاز کو بہت خوبصورت رکھتے ہیں, بٹ سیڈلی آرکیٹیکٹ کہتا ہے کہ یہ پھر نا ایک ماڈل کی صورت تک ہی رہ جاتا ہے. جب بلڈنگ شروع ہوتی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ایونچولی میرے خیال سے گرے اسٹرکچر سے پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں بننی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. صوبیہ میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ شوڈ آرکیٹیکچر فرمس ڈو ٹو ایکچولی میک شیور کہ جو وہ ڈیزائن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی ایکچولی پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اندر جو ہے پھر وہ فالو ہو. مطلب بیسکلی جو میں اس کو اگر ایک عام پبلک کے سوچ کے اوپر بات کروں, مجھے دکھایا کچھ جاتا ہے, مجھے پھر دیا کچھ جاتا ہے. تو آرکیٹیکٹ, میں ساجد کی بات کو آگے کر رہا تھا کہ بیسکلی آرکیٹیکٹ کروا لیتا ہے لیکن ہمارا جو ہے ایک شکوہ ہے کہ ڈیزائن ہمارا جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. تو واٹ ڈو تھنک ایسے کیا اسٹیپس لینے چاہیے, بیکاز میرے خیال سے سارے اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ موجود ہیں. اور اچھا یہاں پہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ پراپٹیک کنونشن جب 6 سال پہلے شروع ہوا تھا, اور دس از دا 6th ایڈیشن آف پراپٹیک کنونشن, تو 3 سال پہلے تک لوگوں کو ایکچولی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ پراپٹیک ایکچولی ہے کیا, اینڈ ہاؤ از پراپرٹی اینڈ ٹیکنالوجی گون بی انٹیگریٹڈ ٹوگیدر. سو جو ہم نے آج اسٹیپ لیا ہے کہ ہم بلڈنگ مٹیریل فرمس اینڈ آرکیٹیکچر فرمس اینڈ ان فیکٹ پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپرس کو ساتھ بات کر رہے ہیں, آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ اس طرح کی انگیجمنٹ جب آگے جائیں گے نا تو ہم ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم 3 الگ پارٹیز نہیں ہیں, ایکچولی وی آر ون پارٹی. چاہے وہ بلڈنگ مٹیریل فرمز ہوں, اٹس ناٹ دیٹ کہ بلڈنگ مٹیریل فرمز کوئی الگ ہیں, اینڈ اٹس ناٹ دیٹ کہ آرکیٹیکٹس الگ ہیں یا جو ڈیولپرز الگ ہیں, ہم سب ایک ہی ہیں اور ہمارا گول بھی ایک ہی ہے, ٹو ڈیزائن دا بیسٹ اینڈ ٹو ڈیلیور دا بیسٹ. اس کے اندر ہم سارے آ جاتے ہیں. تو عاطف اینڈ لیاقت صاحب, لینڈ ٹریک نے, منیر صاحب نے جب یہ 6 سال پہلے انیشیٹو لیا تھا تو دے آر انسپریشن فار می کہ ہم اس کو گریجولی اتنی اویئرنیس کریٹ کریں کہ جب کوئی بلڈنگ کی بات ہونا تو آرکیٹیکٹس, بلڈرز, ڈیولپرز اینڈ بلڈنگ مٹیریلس کمپنی سب کو ایک امبریلا کے اندر دیکھا جائے. آئی گیس اگر یہ ہو گیا تو میرے خیال سے پھر آگے جا کے ایسا ہوگا کہ یہ ساری جو بیچ میں ہماری چیزیں لیک کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. سو آئی ہوپ ون ڈے ول کم کہ اگر کوئی آرکیٹیکٹ سے بات کرے تو اس کو لگے کہ بھائی اب ڈائریکٹلی آپ بلڈنگ مٹیریل کمپنی سے ہی بات کریں, بیکاز وہ جو ہے یہ سارے ایک ہی پیٹرن پہ چل رہے ہیں, یہ سارے انٹیگریٹڈ ہیں. جو آرکیٹیکٹ ڈیزائن بتا رہا ہے وہی مٹیریل آگے ملنا بھی ہے, اویلیبل بھی ہے, کوئی اس کے آلٹرنیشنز بھی نہیں ہوں گے, آلٹرنیٹیو پہ بھی نہیں جائیں گے, کاسٹ کٹنگ بھی نہیں ہوگی. سو آئی ہوپ ون ڈے کم. سو صوبیہ میں پھر بعد میں اگین آگے شروع کروں گا کہ آرکیٹیکچر فرمز کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ وہ مل کے کوئی ایسا پلان بنائیں یا انٹیگریشن ڈیولپ کریں کہ جو وہ ڈیزائن کریں وہ آخری تک جو ہے وہی فالو ہو کر. تھینک یو ویری مچ. اینڈ اس بات یہ کروں گی کہ دیکھیں آرکیٹیکچر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر سپرویژن یہیں سے, بیکاز آئی ایم ورکنگ آن اے کلائنٹ اینڈ آئی ہیو سین دا پروجیکٹس deteriorate and lose their actual essence, because ابھی ہمیں پروجیکٹ کو اوور آل بڑے پروجیکٹس پہ اسپیشلی میں بات کروں گی, اس کو ایز اے پروجیکٹ کنسلٹنسی پچ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, ایز فار ایز بیکاز مائی رول ہیئر ٹو مائی ویو پوائنٹ از ٹیکن ایز این آرکیٹیکٹ. سو وی اسپیشلی بیکاز آرکیٹیکچرل فرمز ایک سرٹن سروس انڈسٹری ہے, ایک سرٹن ہیومن ریسورس کاؤنٹ کے اوپر ان کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. سو اگر ہم اپنے پروپوزلس کو اس طریقے سے مینیج کریں, اور اس میں بہت زیادہ ایک اوپن اینڈیڈ جو ہے نا بلڈرز کی طرف سے, ڈیولپرز کی طرف سے جو ہے اکاموڈیشن دیکھنا چاہوں گی, یا وہ چیز کیٹر کی جائے کہ وی آر ناٹ ڈسکسنگ وتھ این آرکیٹیکٹ اونلی دا ڈیزائن. We are discussing with the architect not only the design for a 1 year, for a 1.5 years. No, you have to take architect for a holistic project consultancy, right from the design till the execution, so that آپ پورے تھرو آؤٹ پروسیس میں, ابھی آپ جیسے چھوٹے بینگلورس کے یا چھوٹے پروجیکٹس میں آپ کرتے ہیں, سائٹ وزٹ چارجز ہو گئے, یہ
چھوٹے میں چلے صحیح ہے, لیکن دا بڑے جتنے بھی آپ کے سائزبل پروجیکٹس ہیں اس میں یور پرائسنگ اسٹرکچر شوڈ بی ڈیوائڈ ان سچ اے مینر دیٹ یو کین سی دا پروجیکٹ فار another 4 years ڈاؤن دا لائن. سو دس از واٹ مائی اوپینین از. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اوپر جو ہے وی ایکچولی یو آر ٹیلنگ کہ ہمیں پروجیکٹ کو پراپر مینیج کرنا ہے اسٹارٹنگ فرام دی ڈیزائن ایگزیکیوشن, بیکاز سب سے پہلے اسٹیج آتا ہے ڈیزائن کا, اس کے بعد پھر اس کے لیٹس سپوز بی او کیوز بنتے ہیں, جب بی او کیوز بننے کے بعد پھر ڈیولپر کی طرف سے فیزیبلٹی رپورٹس ایکچوئل جنریٹ ہوتی ہیں کہ پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ نکلتی ہیں, اور ڈیولپر کو پتہ لگتا ہے کہ یہ میری بزنس ہے. اوبیسلی ایوری بڈی از ڈوئنگ بزنس ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ بزنس کے اندر اگر ہم لیٹس سپوز اپنی اسٹیجز کو خود مانیٹر کریں گے تو وہ بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. تو انیک, ایز یو آر اے پروجیکٹ مینیجر اینڈ اے ویری رناؤنڈ پروجیکٹ مینیجر, سو جتنی باتیں ابھی تک کی ہم نے یہاں پر, ٹھیک ہے, اسٹارٹنگ فرام دی آرکیٹیکٹس ڈیزائن اینڈ دین ڈیولپرس پوائنٹ آف ویو اینڈ دین پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا. سو ایز اے پروجیکٹ مینیجر واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں ان تینوں کے ساتھ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آرکیٹیکچر فرمز اینڈ ڈیولپر کو جب ہم آپس میں انٹیگریٹ کر رہے ہیں, سو ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ, واٹ ڈو یو تھنک واٹ شوڈ وی ڈو ایکچولی؟ Yeah, sure. Yeah, it's on now. Hello, can you hear me? So thank you, Monis. First of all, it's very typical for us to be in the middle of the developers, the architects, the consultants, the vendors, the contractors. We're like the punching bag of the project, you could say, because at the end of the day, it's our responsibility to make sure that the vision that is created and developed together by the architect and the client is then seen through towards till the end, down to the punch list, to the finishing, the detailing, which becomes a very long and tedious process. In the iron triangle in project management, which is basically managing time, cost, and quality, another very essential part is coordination. One other very important aspect of it is having a good team. And you have multiple stakeholders, but how are you going to manage them? And making sure that you have the best skills, best tools to make sure that you can integrate together becomes a very important part of it also. Primarily in our way of working in Pakistan, our methodologies differ from what the world probably practices, because over here the concept is that the architect is probably the one window shop for all your solutions. However, each area holds its own speciality, and a lot of times the gaps that we are seeing is that vision that the architect presented to the client looked great, but when you come to the ground reality on site, the contractors are having difficulty in executing them. Or for example, there could be budgetary issues, for example, costs overruns, because it was too ambitious a concept, and the estimated funds that were allocated for that project could not meet that end. So our job is primarily to make sure that everybody kind of sets a ground reality, and we keep a check and balance on everybody throughout the process, and coordination and having a mindset of teamwork. I think that is very essential. A lot of our teams work in silos, and as we discussed earlier, people tend to be comfortable in their own bubbles. But it should be one bigger bubble. Everybody should be part of that family. Everybody should have that vision to deliver the project collectively, and challenges will arise. The objective is to solve the problems, and with every problem a solution comes, and then with every solution another problem comes. So the objective is to make sure that it's resolved ASAP, as soon as possible, and you have the right experts solving those problems for you. So the better the chances that your project will probably get done in the right time and gets delivered as per the initial vision that was. اچھا, آپ نے ایک بات ابھی کی کہ وی شوڈ ہیو دی پراپر ٹولس. آئی گیس دس از دی ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ ٹولس بہت امپورٹنٹ ہیں. سو عباس, آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو ناؤ
کہ ایک کنسٹرکشن ڈیزائن جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں یا ڈیزائن ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، فائنلائز ہو رہا ہوتا ہے، عموماً یہ بھی ایک شکایت ہے، میں کہوں گا ڈیولپرز کی اکثر شکایت آتی ہے کہ ہمیں کاسٹ جو ہے وہ پہلے کچھ تھی، بتائی گئی تھی، اور بعد میں وہ آگے بڑھ جاتی ہے. اوبویسلی اس کے بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں، بٹ واٹ یو تھنک ایز این آرکیٹیکچر فرم یا ایز اے اسٹرکچرل انجینئرنگ فرمز یا پروجیکٹ مینجمنٹ فرم، آپ کے خیال میں وہ کون سے ٹولز ہیں جن کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ اسٹارٹنگ فرام لو گریڈ ریزیڈینشیل پروجیکٹس، بیکاز میں اس کو اگر آئسولیٹ کر دوں ریزیڈینشیل پروجیکٹس کو ہائی اینڈ پروجیکٹس سے، تو پھر ایک ناانصافی ہوگی. ہمیں ایز اے نیشن اگر بڑھنا ہے آگے، تو پھر ہمیں لوور گریڈ پروجیکٹس کے اندر بھی وہی ٹولس استعمال کرنے کی عادت ہونی چاہیے، کسی طرح کرنا چاہیے، اور ہائی اینڈ کے اوپر بھی. ہاں، اس کے اسکیل اور والیوم بڑا چینج ہو جاتا ہے، اس کے ایکسپرٹ چینج ہو سکتے ہیں، اور اوبیسلی اسکل لیول چینج ہو سکتا ہے. بٹ واٹ ڈو یو تھنک کہ ایسے کون سے ٹولز ہیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے کہ ہم اپنی مارکیٹ کو، کہ ہمارا کلائنٹ بھی جو ہے وہ ایک اویئر ہو اور اس کی کاسٹ بھی ایک کنفرم، فیزیبلٹی کنفرم ہو. سو واٹ ڈو یو تھنک ایسے کون سے ٹولز ہیں جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے؟ جی السلام علیکم. اچھا، اگر اب یہ ٹولز کو اگر ہم دیکھا جائے تو کس طرح سے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا کہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہم بلڈر، ڈیولپر اور جو ہے سوسائٹی جو ہے نا، اس کو کس طرح سے بہتر لے کے چل سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ہم بتا رہے ہیں کہ بلڈنگز جو ہے نا، آرکیٹیکٹ جو ہے بلڈنگز ڈیزائن کر رہے ہیں، لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ اوور آل جو ہے، جیسے اگر ہم ایک روڈ پہ جاتے ہیں، ایک اسٹریٹ پہ جاتے ہیں، تو فرض کریں کہ جیسے میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے 200 گز کا، 300 گز کی بلڈنگ ہے DHA میں. اب یہ کہ وہاں پہ جو ہے پارکنگ کی زونز ہی نہیں ہے. بلڈنگ تو میں ڈیزائن کر لوں گا، لیکن اس میں فٹ پاتھ نہیں ہے، سیکوینس نہیں ہے، پارکنگ ہی اگر نہیں ہے، تو پھر وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو اکوموڈیٹ کرے گی جگہ کو نا. تو اگر یہ جو ڈیولپمنٹ جو اب ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پلاٹ کے ڈویژنز وغیرہ میں بھی جو ہے وہ سوسائٹیز جب ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس میں آرکیٹیکچر کا بہت بڑا رول ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. تو اگر ہم شروع سے ہم لے کے چلیں گے آرکیٹیکچر کو کہ کس طرح سے سوسائٹی بھی آ رہی ہے، اور پھر سیکوینس لے کے، تو اس میں کیا ہوگا، فرام اسٹارٹ اے ٹو فنش ہم لے کے چل سکیں گے. ٹھیک ہے نا. دوسرا آپ کا سوال کہ کس طرح سے ہم ٹیکنالوجی کو لے کے چل سکیں. تو ٹیکنالوجی میں جیسے یہ کہ ہم جیسے کنکریٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ سیمنٹ کے تھرو جو ہے وہ مطلب یہ کہ بیگز آن سائٹ پور ہو کے بن رہی ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ ریڈی مکس وغیرہ کنکریٹ آ رہی ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹولز جو ہیں وہ اویلیبل سب کے لیے ریڈی مکس وغیرہ، لیکن کبھی کسی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسپین جو ہے کنسٹرکشن کا جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ اسکوائر فٹیج جو ہے کسی کے لیے کم ہوتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے ریڈی مکس، کسی کو نہیں ملتا. تو اس کے حساب سے بھی ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس روڈ پہ مشینری جو ہے وہ اتنی نہیں آ سکتی، یا ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائمنگ کا ایشوز ہوتا ہے کوئی جگہ پہ. تو جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹولز اور جو مشینری جو ہے وہ ہائی مشینری ہم کچھ جگہوں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے. کچھ جگہ پہ جو ہے ہماری بڑی اگر ایکسکیویشن کی مشین آنی ہے تو ہمارے پاس جو ہے روڈ کی جو سروس ایریاز ہیں وہی اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے. لیکن اگر ہم یہ کہ ویسے بات کریں گے ٹولز اور مشینری بہت ساری جگہوں پہ ہماری ایسی ہے جو ہمیں استعمال کرنی چاہیے، لیکن جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ لیبر سستی ہے تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مشینری کو استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم اس کو ٹائم بھی سیو کر سکتے ہیں پروجیکٹ کو. اور بہت سارے مٹیریلز ایسے ہیں جو جیسے آپ اگر یہ کہ بلڈنگز میں اگر آپ دیکھا جائے تو ہم جو ترائی جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ترائی جو کرتے ہیں اس کے لیے ہمارا جو ہے پانی ہمیں استعمال ہو رہا ہے، اور بہت جگہ پہ ہماری جو ہے ٹائم بھی ہمارے پاس جو ہے وہ جا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے کیمیکلز آ رہے ہیں، کچھ ایسے ٹولز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے کیورنگ ٹائم بھی آپ کا وہ ریڈیوس ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اوور آل کاسٹ کی بات آ جاتی ہے، اور بلڈر ڈیولپر کی بات آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ابھی کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ بلڈرز جو ہے مطلب یہ کہ وہ لوگ بھی بہت زیادہ باہر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تو ان کو بھی مطلب یہ کہ کچھ بلڈرز ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یار یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے، ہمیں اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. تو کچھ ایسے نئی بلڈنگس ہیں جس میں چیزیں آ رہی ہے، کچھ نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے مزید ایک مطلب یہ کہ ہمارا ایک کام تھا، بیسیکلی ہم نے پلاسٹک ریبار چیئرز وغیرہ کچھ بنائی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ کنکریٹ جو ہے وہ آپ کی ان ایون سرفیس آ رہی ہوتی تھی ریبار کے اوپر. تو اس کو پھر یہ کہ ہم نے کافی سال میں نے کہ ریسرچ کی، UK USA دبئی سے ہم نے سیمپلز وغیرہ منگائے، اور ابھی یہ کہ پلاسٹک ریبار چیئر ہم بنا رہے ہیں جس میں کیا ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، مطلب یہ کہ بلڈرز اور آرکیٹیکٹس وغیرہ یوز کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا بلڈرز جو ہے نا ہر سلیب میں یوز کرتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو یونیفارم ہے سلیب کی جو تھکنیس ہے نا اس میں کنکریٹ کور آپ کا یونیفارم ہو جاتا ہے. کنکریٹ کور اگر آپ کا یونیفارم ہو جاتا ہے تو آپ کی جو رسٹنگ جو ہے وہ آپ کی بہت زیادہ کامیاب ہو جاتی ہے.
تو میں یہ چاہوں گا کہ جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی اگر ہم لے کے آئیں اتنی بار، اور لوگ جو ہے وہ ولنگ ہے استعمال کرنے کے لیے، لیکن کیا ہے کہ تھوڑی بہت کاسٹنگ کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو استعمال نہیں کر پاتے. تھینک یو. اچھا اس کے اندر سب سے پہلے جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آرکیٹیکٹ سے اگر شروع کریں ہم تو وہ بھی زیادہ کچھ وہاں پہ آ کے فیل ہو جاتے ہیں جب آبویسلی آپ کے پاس فار ایگزامپل پارکنگز ہی نہیں ہیں. تو سر آپ سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے سوال کرنے کا اربن پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان تھا. ایک زمانے میں جو سنتا تھا میں کہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان ہے، اینڈ ڈیورنگ دی اسپین آف آئی گیس 20 ایئرس وہ اس پہ آئی ڈونٹ نو کتنا کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا ہم آگے جو ہمارے ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ ماسٹر پلان کے تھرو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سر ڈو یو تھنک کہ اربن پلاننگ جو ہے اس ٹائم کے اوپر بیکاز ٹو بی ویری آنیسٹ نو بڈی نوز فرام جنرل پبلک ایٹ لیسٹ، بیوروکریسی یا آرکیٹیکٹس ان کو تو نالج ہوتی ہے جو کہ انڈسٹری سے لنکڈ ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک انیشیٹو لینا چاہیے ہمیں ہی ایٹ لیسٹ کہ جو کراچی کا ماسٹر پلان ہے، یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ پبلک کو بتائیں اور پبلک تک پہنچے، اویئر کریں اس کو، اور ایٹ لیسٹ اس سے اتنا سیوک سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو کہ آپ کی پارکنگز مینڈیٹری ہیں. یہاں پہ ہم مثال دیتا ہوں میں آپ کو، پی سی چیس جو ہے آج کل ایک تعمیراتی ہب بنا ہوا ہے. اور تعمیراتی ہب میں اس لیے بول رہا ہوں، یا پی سی چیس ہو گیا، اولڈ ناز آباد ہو گیا، نارتھ ناز آباد میرے خیال سے آج بھی اٹس ون آف دی موسٹ پلانڈ ایریا ان کراچی. اس سے اچھا کوئی تھا نہیں. اگر آپ اس کو گوگل میپ پہ دیکھیں تو وہ سیمیٹریکل بلاکس بنے ہوئے جو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کراچی میں کہیں اور ایسا بنا ہوا ہو. لیکن اب وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اینڈ ایون پبلک سوال بھی نہیں کرتی. آئی مین دا بائر ہے، اگر میں پبلک کی بات کروں تو آئی مین بائر جو ہے وہ سوال بھی نہیں کرتا کہ میں یہ پورشن لینے جا رہا ہوں اینڈ اس پورشن کے اندر میرے پاس پارکنگ نہیں ہے، میرے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کھیلنے کے لیے. سو کین وی ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ کہ ہم جب ڈیزائن کر رہے ہوں یا جنرلی کچھ ہم انیشیٹو ایسا لیں کہ جنرل پبلک جو ہے وہ اویئر ہونا یہ شروع. آئی نو آپ مجھے آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے، آپ کہیں گے گھر جب بنیں گے تو لوگ رہیں گے کہاں پہ، مجھے اندازہ ہے کہ شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں. بٹ از دیر اینی تھنگ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ؟ آئی مین اربن پلاننگ کی اویئرنیس ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں جنرلی سر؟ جی آپ سر. جی آپ نے بات کی کہ ماسٹر پلان، جو لاسٹ ماسٹر پلان تھا وہ کے ایس ڈی پی 2020 تھا، جس کا ٹینیور 2020 میں ختم ہوا. اور اصولاً تو یہ کہ جیسے ہی ماسٹر پلان ختم ہوتا ہے نیا ماسٹر پلان انیکٹ ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جو نیا ماسٹر پلان بن رہا ہے 2047 کا کراچی اسٹریٹجک پلان، وہ بن رہا ہے، ان دا پروسیس ہے، اور اس کو ابھی ٹائم لگے گا 2 سال شاید. اچھا ماسٹر پلان بنے ہیں، اچھا ماسٹر پلان بننا مسئلہ نہیں ہے، بن جاتے ہیں، لیکن اس کا استعمال کیا ہے یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. ماسٹر پلان ہوتے یہ ہے کہ آپ فیوچر میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم کیسے بنے گا، کیسے دکھے گا، کیسے یوز ہوگا. فور کرتے ہیں پاپولیشن کی کہ آج ایکس نمبر ہے تو 20 سال میں ایکس پلس ہو جائیں گے، جتنے گھر درکار ہیں تو 20 سال کار ہوں گے، اور ہر اس میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو 2020 کے جو ماسٹر پلان تھا اس میں ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ ہر سال ہمیں 1 لاکھ گھروں کی ضرورت ہے کراچی میں، اور اس کو آپ ڈیوائڈ کریں ہائی مڈل اینڈ انکم گروپس اینڈ لو انکم 25% کم اینڈ 5 to 10% کے درمیان ہائی انکم گروپ. تو جو سپلائی مارکیٹ میں سپلائی آ رہی تھی وہ اس سے کمپلیٹلی اپوزٹ آ رہی تھی. دیر واز نو سپلائی فار دا لو انکم گروپ، مڈل انکم گروپ کے اس سے تھوڑا زیادہ، ہائی انکم گروپ کے لیے زیادہ پروپورشنیٹلی. تو جب سپلائی نہیں ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ کیسے سیٹسفائیڈ ہوگی؟ یہ جو پورشن بن رہے ہیں بیسکلی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں دیر از اے ڈیمانڈ بٹ دیر از نو اپروپریٹ سپلائی فار دیٹ ڈیمانڈ. تو آپ کا ماسٹر پلان میں لکھا ہوا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن، پھر اس کے بعد سیکنڈ آتا ہے کہ ماسٹر پلان امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. اس کے ادارے ہوتے ہیں، ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں، جو آپ کوئی بھی بلڈنگ لے کے جاتے ہیں اپروول کے لیے، وہاں سے این او سی ملتی ہے یا اپروو کیا جاتا ہے. تو وہ اس سے اصولاً چیک ہوتا ہے ماسٹر پلان سے کہ یہ ماسٹر پلان کے مطابق ہے، ہمارے پلان کے مطابق ہوگا، یہ ہمارے فیوچر کی ڈیمانڈ کو سیٹسفائی کرے گا، یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کے مطابق رسپونڈ کرے گا یا نہیں. تو ایکسیپٹ یا ریجیکٹ ہوتا ہے.
تو ہمارے ماسٹر پلان میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اب بہت بڑے بڑے پروجیکٹ آپ کے شہر کے باہر بن رہے ہیں. یہ کہیں کسی بھی ماسٹر پلان میں نہیں لکھے ہوئے تھے لیکن بنے ہیں. تو ماسٹر پلان بنے ہوئے ہیں, رکھے ہوئے ہیں. امپلیمنٹیشن کی کوئی اس کی ایسی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی اگر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو وہ روک دی جائے. ریگولیٹری باڈیز ویک ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ریگولیٹری باڈیز نہیں ہیں, تمام ریگولیٹری باڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کے لاز بنے ہوئے ہیں, ایکٹ کے مطابق ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹیشن کافی ویک ہے اس کی. اگر امپلیمنٹیشن ہوگی تبھی یہ بنے گا. تیسرا ہمارے شہر کی ایک اور لیول ہے, یہ اس کا پالیسی لیول. شہر کی کوئی جو بجٹ کی ایلوکیشنز ہیں وہ کسی ماسٹر پلان کے مطابق نہیں ہیں, وہ ہر سال کی بنیاد پہ ڈیمانڈ کی بنیاد پہ آتی ہیں. وہ لوکل گورنمنٹ سے لے کے ایم این اے, ایم پی ایز اور جو اسسمنٹس ہیں اس کی بنیاد پہ بجٹ ایلوکیشنز ہوتی ہیں. تو جب تک آپ کی سوشل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ماسٹر پلان سے کنیکٹ نہیں ہوں گے تو آپ کا ماسٹر پلان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اچھی کتاب ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کے شہر کو گائیڈ نہیں کرتی. صحیح سر, تھینک یو. اس چیز سے مجھے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ ہم اس کو کتابچہ بنا سکتے ہیں اور لیکن اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں لے سکتے. لیکن آبویسلی ایز اے پرسن انڈکٹیڈ ان دا انڈسٹری, میری تو خواہش یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم بائرس کو اتنا اویئر ضرور کریں کہ دے آر سرٹن ریکوائرمنٹس یو ہیو, مطلب آپ کو ہی ضروریات ہیں کہ آپ کو اتنا پانی چاہیے ہے, آپ کو اتنی پارکنگ چاہیے, آپ کے پاس اتنا اسپیس ہونا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ ہم کسی ٹائم پہ سر یہ کر سکیں. اس سے ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی تھی, جب یہ ہم خیر ان ریگولیٹڈ کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تو ان ریگولیٹڈ مٹیریلس کی بھی بات سامنے آ جاتی ہے یہاں پہ کہ جو ہے ان ریگولیٹڈ جب کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو بہت سارے آلٹرنیٹیو مٹیریلس ہمارے پاس آتے ہیں. دانیال, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ایز اے پرسن فرام اسٹیل انڈسٹری, یونین اسٹیلس از ویری گڈ نیم ماشاء اللہ سے, اینڈ یو آر ان بزنس آئی گیس فرام 25 ایئرس ناؤ, مور دین 25 ایئرس. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ ایک اسٹیل انڈسٹری یا اسٹیل کمپنی یا مینوفیکچرر کیا رول پلے کر سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو کور ہے ہماری کنسٹرکشن کا, بیکاز وہ ڈیزائن کیسا بھی ہو, ہمارے پاس آر سی سی اسٹرکچرز ہیں پاکستان میں, آر سی سی ڈومیننس ہے ایکچولی. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری اسٹیل انڈسٹری کی جو ریگولیٹڈ مٹیریلس ہے اس کے لیے ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں, یا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ایسا کہ جو کہ ان ریگولیٹڈ مٹیریلس کو ختم کرے؟ وہ اوبیسلی کاسٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ اگر لیٹ سپوز اسٹیل اپروکسیمیٹلی 250,000 ایک ٹائم پہ مارکیٹ کے اوپر 60 گریڈ کا, تو اس کے ڈفرینٹ گریڈ 40 گریڈ جو ہے آپ کو 50,000 روپے سستا ملتا ہے, بٹ ایکچولی اس کی جو بلڈنگ ہے یا اسٹرکچر کی لائف بڑی کم ہو جاتی ہے اینڈ پیپل آر ان اویئر آف اٹ. سو یونین اسٹیل از ان بزنس سنس آئی مین لانگ ٹائم ماشاء اللہ سے, اینڈ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کو. مجھے تھوڑے دن پہلے ہی پتہ لگا کہ آپ لوگ کے پاس اپنے ہی ٹیسٹنگ لیبس ہیں کہ جو کہ پورا ٹیسٹ کر کے یا کسی بھی ٹائم پہ ٹیسٹنگ سروسز دے سکتے ہیں. آپ کے اسٹیل جو ڈیلیور ہوتا ہے وہ کبھی بھی کہیں اور بھی تھرڈ پارٹی ٹیسٹنگ بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کے پاس اپنی ایک فیسلٹی بھی موجود ہے کہ آپ کسی کو بھی کبھی بھی اسٹیل ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے یہ انیشیٹو لیا تھا جب, تو ان مائی اوپینین اس کا مطلب یہ کہ آپ ریگولیٹڈ مٹیریلس پہ بلیو کرتے ہیں اینڈ کوالٹی پہ بلیو کرتے ہیں. سو واٹ ڈو یو تھنک کہ واٹ شوڈ وی ڈو, ہم ریگولیٹڈ مٹیریلس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ایسا, یا اسٹیل یا سیمنٹ یا باقی چیزیں ہم, بیکاز اگر ہمارا اسٹرکچر اچھا ہوگا تو اس کی لائف لمبی ہوگی تو اس کی کمرشل ویلیو اچھی ہو جائے گی. تو واٹ ڈو یو تھنک واٹ شوڈ وی ڈو؟ جی السلام علیکم ایوری ون, تھینک یو فار ہیونگ می. اچھا, اس میں اسٹیل میں اگر تھوڑا آبویسلی ہم بیک ڈیٹ کریں تو 20-30 ایئرز اگو اسٹیل جو بنتا تھا وہ اس کو ہم جو لوکل سریا کہتے تھے وہ ٹارچ اسٹیل ہوتا تھا, وچ واز آبویسلی ان گریڈیڈ, اور وہاں پہ لوکل مارکیٹ میں اس کی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہوتی تھی. ناؤ آبویسلی ود ٹائم, اگر ابھی آبویسلی ٹائم از پروگریسنگ, تو وہ آپ کا جو ہے آپ لوگ کی اویئرنیس ان ٹرمز آف کنسلٹنٹس, آرکیٹیکٹس, ان کا یہی وہ امپورٹنس اور ترجیح دیتے ہیں اس پہ کہ آپ کا جو ہے اسٹیل گریڈڈ اسٹیل ہونا چاہیے, اور وہ آبویسلی اس کا ایک معیار کرنے کے لیے اسٹیل ٹیسٹ ہوتا ہے. اب وہ کس حساب سے ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنے بھی آٹومیٹک اسٹیٹ آف دی آرٹ امپورٹڈ پلانٹس ہیں, باہر کے پلانٹس ہیں, وہ what they do is کہ ان کی ان ہاؤس لیبس بنی ہوئی ہوتی ہیں. ان کی جب ان ہاؤس لیبس بنی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ جو پروسیس جو کیونکہ اتنا کنٹینیوس پروسیس ہے اس میں what happens is کہ آپ کا ہر ہیٹ
کے حساب سے ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو کہیں بھی دیر از اے پرابلم کسی بھی ہیٹ میں تو وہ وہیں کے وہیں روک کے اس کو آبویسلی ٹریس کرتے ہیں اس ایشو کو کہ وہ کہاں سے اوریجنیٹ کر رہا ہے. تو وہ بہت ضروری ہے. اینڈ دین آبویسلی جب آپ کی تھرڈ پارٹی جو کسی بھی پارٹی پہ جاتا ہے اسٹیل تو وہاں پہ بھی تھرڈ پارٹی اینٹی ہے اور بہت ساری لیبز ہیں جہاں پہ وہ چیک ہوتا ہے, وہاں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی آبویسلی گیج چیک کیا جاتا ہے, اس کا ویٹ چیک کیا جاتا ہے, اس کی کراس ڈائمینشنل ایکوریسی کی جاتی ہے. اب اسٹیل کا ابھی ایز اے ناؤ ہماری جس طرح کی انڈسٹری ہے ہم لوگ اسٹیل ایکسپورٹ نہیں کرتے, لیکن ہمارا اس معیار کا اسٹیل بنتا ہے, جتنے بھی آپ کی آٹومیٹک پلانٹس ہیں, جتنے بھی آٹومیٹک یونٹس ہیں, اس معیار کا اسٹیل بنتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کوالٹی ہوتا ہے. آبویسلی بیکاز ہمارا اسکیل نہیں ہے, ہم کاسٹ کمپیریٹیو نہیں ہیں, تو ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. تو اس حساب سے کوئی بھی اسٹرکچرل اگر کوئی اسٹرکچرل ڈیزائنر کسی بھی ٹائپ کی بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہے اور آبویسلی اس میں ہر ڈفرینٹ گریڈ کا اسٹیل ہوتا ہے, تو اس میں اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹیل کی طرف سے کوئی لمیٹیشن آئے گا. ہم کیونکہ جو یہاں پہ مین اسٹریم گریڈز ہیں وہ 3 گریڈز ہوتے ہیں. گریڈ 60 ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں ایک امریکن اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اور ایک برٹش اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. برٹش اسٹینڈرڈ از BS449 اینڈ دی امریکن اسٹینڈرڈ از ASTM A615. تو اس میں آبویسلی ہر اسٹرکچرل کنسلٹنٹ کی اپنی ایک بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ حساب سے اسٹرکچر ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن اس نے کتنا ہائی رائز لے کے جانا ہے, تو اس کے حساب سے وہ اسٹرکچر اپنا ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے. تو ایز فار ایز دا اسٹیل کوالٹی از کنسرنڈ ایسی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے ہمارے کسی بھی پلانٹ میں کہ وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو بولے کہ یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں کچھ آبویسلی اس میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اسٹیل بہت اگر اسٹینڈرڈ لینتھ ہے تو دیٹس 40 فٹ یا 45 فٹ یا 52 فٹ کا سریا بن رہا ہوتا ہے. اس میں وٹ کین ہیپن از کہ آپ کا وٹ دی آٹومیٹک پلانٹس کین ڈو وہ آپ کا کٹ ٹو لینتھ اسٹیل بنا سکتے ہیں. اس میں کٹ ٹو لینتھ اسٹیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سائڈ پہ جو ویسٹیج ہوتی ہے وہ کلوز ٹو زیرو ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کی رافٹ کا سائز کوئی آبویسلی ہر کسی کی رافٹ کا سائز یا اس کی فلور کا سائز ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اس حساب سے ہم اسٹیل بنا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سائڈ پہ ویسٹیج ضرور. آبویسلی اسٹیل کی کاسٹ آپ نے جیسے بتائی وہ انڈیکسڈ ہوتی ہے گلوبل مارکیٹ سے. آپ کی آبویسلی ڈالر کا پرائز سے فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے, اگر آگے پیچھے ڈالر ہو رہا ہوتا ہے تو وٹ ہیپنز از کہ آپ کا اسٹیل کا پرائز بھی اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیل کی کنزمپشن میں آپ کی ویسٹیج میں آپ کی وہاں بچت ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی اسٹیل سب پار ہے یا اس طرح کا کوئی ایشو ہے, بٹ ہمارا مطلب اسی اسٹرکچرل ریکوائرمنٹ سائڈ پہ جتنا بھی فار انسٹنس کی ریکوائرمنٹ ہوگی جس گریڈ کا بھی ہوگا وہ لوکل انڈسٹری سفائز کر سکتی ہے, وہ اٹس گڈ انف ٹو پروڈیوس دیٹ اسٹیل. اچھا ایک سوال میرا سوال آپ سے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہم 2 گھنٹے دور جب UAE لینڈ کرتے ہیں تو ہمیں ڈفرینٹ ماڈل نظر آتے ہیں. انفیکٹ امریکہ کی بات کروں اگر تو امریکہ کے اندر جو ہمارے ہائی رائزز جتنے بھی ہیں سارے ان کے اندر جو ہے ہمارا بیسکلی انٹینٹ ہی یہ تھا کہ ہمارے ڈیزائنس جو ہیں اتنے اچھے کیوں نہیں, لیکن اوبیسلی پینل نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دی آرکیٹیکٹ ول, اٹ از اباؤٹ دی ہول پروسیس اینڈ اکنامک سائیکل اینڈ دی ریکوائرمنٹس اینڈ دی بجٹس ایوری تھنگ. بٹ ڈو یو تھنک کہ 1925 میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگس بن گئی تھی اور آئی گیس پورا 100 سال ہو گیا, اینڈ وہ تھے فریم اسٹرکچر سارے. سو پاکستان کے اندر ہم RCC پہ جب کام کرتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ ان نیئر فیوچر, کیونکہ جب 100 سال پہلے وہ فریم اسٹرکچر سے بنا رہے تھے, کیا اس کی کاسٹ کا کوئی مسئلہ ہے کہ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے اس کی, یا RCC کی پوائنٹ آف ویو سے ہم پاکستان میں جو ہے فریم اسٹرکچرس کے اوپر کیوں نہیں بنا سکتے؟ ویل آئی تھنک کاسٹنگ اسٹینڈ پوائنٹ سے تو جو اسٹیل کا پرائز ہوتا ہے وہ یہی, اگر آپ کے پاس اس کا نیکسٹ بیسٹ آلٹرنیٹیو تو ابھی ایز آف ناؤ آپ کے پاس نہیں ہے. اور جتنا بھی اسٹیل ہوتا ہے وہ آبویسلی لوکلی بنتا ہے اور لوکلی سیل ہوتا ہے. وی ناٹ ایکسپورٹر اسٹیل اوور آل. جو ریباز کی ایز فار ایز ریبا از کنسرنڈ اٹس ناٹ ایکسپورٹڈ, تو لوکل کنزمپشن کی ہی اوپر ہی بیسڈ ہوتا ہے. اینڈ آبویسلی لاٹ آف ویریبلز آر انوالوڈ. آپ کی بجلی کا ریٹ کیا ہے, آپ کی اسکریپ کا ریٹ کیا ہے, یہ سب انوالومنٹ اس کے بعد آپ کا یہ اسٹیل کا پرائز ڈسکس ہوتا ہے. دانیل, مائی کوشچن از بیسکلی کہ آر فریم اسٹرکچرز بیٹر؟ آئی مین اسٹیل میں کیونکہ ہم لوگ تو آبویسلی ہماری تو اینڈ آف دا ڈے جو اسٹرکچرل ڈیزائنر بھیج رہا ہوتا ہے آپ کو اس کی بیس پہ ہی ہم اسٹیل کی اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں. ہمارا اسٹرکچر سے ایز فار ایز اسٹرکچرز کنسرن ہمارا کوئی خاص اس میں انوالومنٹ ہوتا نہیں ہے. تو وہ مور لیس ہمیں صرف آبویسلی سائزز بتا دیتے ہیں کہ اس ڈائر کا اسٹیل آپ کو چاہیے, تو اس بیسس پہ ہی ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے. ہمارا اس میں ان ٹرمز آف فریم اسٹرکچر کی انوالومنٹ میں زیادہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا. تو اگر ہم فریم اسٹرکچر کی جیسے آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پاکستان کے اندر, لیٹ سپوز 50,000 مثال کے طور پہ کراچی کے اندر ٹن کی ریکوائرمنٹ ہے
اینیول یا منتھلی جو بھی, تو اس کے اندر جو آپ کے ریبارز ہوتے ہیں یا آپ کے جو فریمز ہوتے ہیں اس کی پرسنٹیج کیا ہے, آئی مین پروپورشن کیا ہے, کتنی پروڈکشن اس کی ہوتی ہے؟ بیکاز ڈیمانڈ تو RCC کی زیادہ ہے, تو اس کی ڈیمانڈ آتی ہے ویسے آپ کی؟ ہمارے پاس زیادہ RCC because we make rebars only, تو ہمارے پاس زیادہ RCC کا ہی کام آ رہا ہوتا ہے, اس کی بیس پہ اسٹیل لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس فریمس کا ایسا اتنا نہیں ہوتا ابھی. ایز ناؤ آئی تھنک اٹس اے نیو مارکیٹ, وہ شاید ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئی, بٹ RCC کا زیادہ ہی ریکوائرمنٹ RCC ہی آ رہی ہوتی ہے. ہاں آئی نو. ہاں اچھا صوبیہ, تھینک یو دانیال. صوبیہ ایک آپ سے سوال کرنا ہے مجھے کہ جیسے شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ اگر انٹینٹ کریں, اور انفیکٹ یہاں پہ پنجاب ہاؤسنگس کے کوئی آئے ہوئے تھے, انہوں نے اب بتایا تھا کہ وہ اب ورٹیکل جانا شروع ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اسلام آباد میں یا لاہور کے اندر اب ورٹیکل بلڈنگ بننا شروع ہوئی ہیں, لیکن کراچی میں اوبیسلی وی آر گوئنگ فرام کافی ٹائم سے. تو سو کویشچن ہیئر از کہ 60 فلور تک تو ہم پہنچ چکے ہیں, ایک ہماری انفنش بلڈنگ چل رہی ہے 60 اسٹوریز تک. سو پاکستان کے اندر اگر ہم اسی اسٹرکچر کو فالو کریں RCC کو, سو ڈو یو تھنک کہ وی ہیو دی اسٹرینتھ کہ, یا اس اسٹرکچر کے اندر ایسی اسٹرینتھ ہے کہ وی کین گو ایون ہائر فرام دیٹ؟ RCC اسٹرکچر جتنا بھی آپ کا بن رہا ہے وہ 50 اسٹوری بلڈنگ ہے یا ہائی رائز جتنا بھی ہے, دیٹ از مور دیٹس اکنامیکل رائٹ ناؤ. لائٹ ویٹ اسٹرکچرز ہیں اور اسٹیل فریمنگ پہ کام ہوتا ہے, بٹ وہ ہائی رائزز میں اتنا زیادہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی ہم اگر آپ دیکھیں پوسٹ ٹینشننگ فلیٹ سلیب سسٹم کو بہت زیادہ جو ہے نا آپٹیمائز نہیں کر پاتے, بیکاز اگر آپ پوسٹ ٹینشننگ کی بات کرتے ہیں تو یو شوڈ ہیو 60 فٹ وائڈ اسپین, تاکہ اس کو پورا آپٹیمم, اور یس اٹس ایکسپینسو, تو آپ اس کو تو سب سے پہلے یہاں میں اگین پوائنٹ نمبر 0 سے اسٹارٹ کروں گی کہ کلائنٹ کا ویژن کیا ہے, کس ٹارگٹ آڈینس کے لیے آپ ڈیزائن کر رہے ہیں, کیا جو ہے فیملی سائز آپ پرسیو کر رہے ہیں دیز, اور پھر آبویسلی اس حساب سے اسکوائر فٹیج. سو آئی تھنک اٹس آل ڈپینڈ آن دا ویژن, اینڈ بیسڈ آن دا ویژن دیٹ یو کین پلیس دی انٹائر پلاننگ اینڈ دا اینڈ دی ایگزیکیوشن پروسیس. سو آپ کے سوال کا میرے پاس یہی جواب ہے کہ بہت ہیوی اسٹرکچرز ٹو بی ویری آنیسٹ ڈیزائن ہو رہے ہیں. اسٹرکچرلی بھی اگر ہم دیکھیں تو موسٹلی ہم اسٹرکچر میں اسٹرکچر کنسلٹنٹ سے یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دس از ویری ہیوی, دس از ویری, سو جو آئسولیٹڈ اسٹرکچرز ہیں دیٹ کین ایزیلی بی ڈن in framings, in steel framings, in flat slab system. Yes, that's a cost, but again ابھی سعید نے جو اس سے پہلے بات کی تھی انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے, ہم نے ماسٹر پلان کے کتابچوں کی بات کی, جو ہونا تھا وہ تو اب ہو گیا. To be very honest, I have encountered many people like developers and the material people and the project manager. It's all about the intent. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور گل پلازا کا جو واقعہ ہوا ہے, آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ ڈاکٹر نعمان, ہی از لائک اے ویری سینئر آرکیٹیکٹ, اور انہوں نے جو ہے SBCA کے مین بورڈ میں وہ رہے, اور انہوں نے ساری پالیسیز بنی ہیں, سارے کتابچے جو ہیں بہت ویل ایکسپلینڈ اور ویل لیڈ آؤٹ ہیں. بٹ اگر اپنے اپنے کہاں لیگ آ رہا ہے ہمیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, اور وہ لیگ تب تک آتا رہے گا جب ہم الگ الگ سائلوز میں کام کرتے رہیں گے. اینڈ آئی تھنک دس از اے گریٹ پلیٹفارم ویئر وی کین ڈسکس ایز ڈیولپرز اینڈ دا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیمز اینڈ دا مٹیریل اسپیسیفکیشن کہ کہاں وہ گیپ ہے ہمیں اینڈ ٹو اینڈ. بیکاز دیکھیں ویسٹ میں آپ جو جس جگہ کی مثالیں دے رہے ہیں نا, وہاں پہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ ڈیزائن لاک ہونے کے بعد دیر ول بی نو چینجز. ان فیکٹ آرکیٹیکٹ کی بھی پوزیشننگ یہاں وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے, جیسے سپرویژن آرکیٹیکٹ دے ہیو دیئر پرٹیکولر ٹیمس ٹو ایگزیکیوٹ دا پروجیکٹ. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ وہ جی نیور اینڈنگ پروسیس چل رہا ہے. سو اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے, اب پچھلا تو ہم صحیح نہیں کر سکتے, لیکن جو نیا صحیح کرنے کی کوشش ہے, جس میں ڈیولپرز کو دیکھتی ہوں, جو نئے کانشیس ڈیولپرز اینڈ دا ینگ پیپل, دے آر ایکچولی ٹیکنگ ان مائنڈ اینڈ ڈسکسنگ ود اس کہ نہیں ہمیں یہاں پہ سیٹ بیک چاہیے, یہ پراپرٹی اٹس ویری آن دا فور فرنٹ. سو لیٹس پلان دس ان اے سرٹن وے. سو دا پیپل آر پٹنگ دیئر ایفرٹ, از جسٹ دا میٹر وی انٹیگریٹ آل دی ایفرٹس ان اے رائٹ مینر, ان اے چینلائزڈ مینر, جس میں کہیں بھی کوئی گیپ ہے تو وہ فل ہو سکے. دیٹس واٹ مائی پوائنٹ آف ویو. اچھا محسن, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اس کو یہاں سے میں آگے بات لے کے چلتا ہوں. ایک چیز بیچ میں آئی تھی پروجیکٹ مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ساجد,
کہ جب ہم کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں, جب میں نے کہا تھا کہ ڈیزائن ہوتا ہے شروع اینڈ ہم ڈیزائن فائنل کرتے ہیں, ڈیزائن فائنل کرنے کے بعد جب وہ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے آخری تک وہ کچھ اور شیپ کر جاتا ہے. یہاں پہ پاکستان کے اندر ایک تھوڑا سا پرابلم مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانٹریکٹرز ڈریون مارکیٹ بھی ہے اس کے اندر. پاکستان کے اندر ایک کانٹریکٹرز ڈریون مارکیٹ بھی ہے کہ اگر کانٹریکٹر نے کچھ کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, میں بات کروں اسمال پروجیکٹس کے اوپر, ریزیڈینشیل پروجیکٹس کے اوپر, کہ لیٹ سپوز کانٹریکٹر نے کہہ دیا کہ یہ مٹیریل ایسا نہیں, ایسا لگنا چاہیے, تو کلائنٹ چونکہ وہ زیادہ کمیونیکیٹ کانٹریکٹر سے کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ بالکل ٹھیک ہے, اس کی آلٹرنیٹیو کے اوپر فوراً چلے جاتے ہیں. اینڈ آئی گیس دیٹ از دا فرسٹ پوائنٹ جہاں پہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ جو ہے آپ کے ماسٹر ڈیزائن سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک ساجد کہ ہمیں یہاں پر آرکیٹیکٹ کی جو ڈیزائن ہے اس کو آنر کرنے کے لیے کانٹریکٹرز کو, پروجیکٹ مینیجرز کو اینڈ ان فیکٹ ڈیزائنرز کو, کیا پروجیکٹ سے پہلے ایک ان مائی اوپینین ہم اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ پورا بی او کیوز کے ساتھ چیزیں لاک نہیں کر لینی چاہیے کہ دس از دی مٹیریل وی ول یوز, these are the material we will use, these are the ways we're going to build, اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن اوبیسلی وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو واٹ یو تھنک کہ کانٹریکٹرس کا سے اوبیسلی ویری امپورٹنٹ, بٹ ڈونٹ یو تھنک وی شوڈ لاک دا پروجیکٹ, بیکاز جب پروجیکٹ لاک ہوگا تو آگے جا کے پھر اس کی جیسے میں نے کہا تھا کہ ماڈل کچھ اور ہوتا ہے اور جب بنتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کچھ اور بلڈنگ نظر آ رہی ہے. سو ڈو یو تھنک کانٹریکٹرس کا ایک سے ہے, اور کانٹریکٹرس کے سے کو ہم انیشلی بالکل انیشیل فیز پہ لاک کر لیا جائے کہ اچھا اس کے اندر پرابلم کیا آتی ہے؟ عموماً پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم بلڈنگ مٹیریلس کے اوپر ویریشن بڑی کر لیتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک ہمیں مٹیریل نہیں ملا ہم اس کو آلٹرنیٹیو پہ چلے جاتے ہیں. تو بلڈنگ مٹیریل کمپنیز بھی جیسے یہاں پہ انفیکٹ فنیشنگ پروڈکٹس یا اسٹرکچر کی میں بات کروں, ان کو بلڈنگ مٹیریل کمپنیز کو, آرکیٹیکٹس کو اینڈ ڈیزائنرس اور اس کو ڈیولپرس کو پہلے بیٹھ کے پورا پروجیکٹ لاک کر لینا چاہیے تاکہ آگے جا کے چینج نہ ہو. تو کانٹریکٹرس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیسکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کانٹریکٹرس, تو جو کلائنٹس کانٹریکٹر ڈریون ہوتے ہیں تو میرا خیال ان کے پاس کوئی کانٹریکٹر ہوتا ہی نہیں ہے جو بیسکلی لیجیٹمیٹ اور آرگنائز انڈسٹری کا کانٹریکٹر ہو. کیونکہ جو ہماری یہ جو انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی بیسکلی بہت ان آرگنائز انڈسٹری ہے, اس کو اب آرگنائز سیکٹرز میں کنورٹ کرنا ہے, جس کے لیے ظاہر ہے انجینئرس کو, آرکیٹیکٹس کو اور مٹیریل جو مینوفیکچررز ہیں جو لیجیٹمیٹ ہیں. سوری میں آپ کو پوز کروں گا, پلیز کین وی ہیو احمد ذیشان صاحب فرام پاپولر, پلیز آپ تشریف لائیے گا, چیئر وہاں لگوا دیجیے گا پلیز. He's head of operations of Popular Pipes. Sir, thank you so much for coming. Please تشریف رکھیے گا. ساجد پلیز. تھینک یو ذیشان صاحب, ویلکم. تو جو آپ کانٹریکٹر کی بات کر رہے تھے کہ کلائنٹس جو ہیں وہ آرکیٹیکٹ کے ڈیزائنس کو اور اسٹرکچرل انجینئر کے ڈیزائن کو, ایم ای پی انجینئرس کے ڈیزائن کو کانٹریکٹر ڈریون کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ان کے پاس کانٹریکٹر ہوتا نہیں ہے, پھر وہ کوئی ان آرگنائز سیکٹر سے کوئی بھی اٹھا کے آپ لے آئیں. جو آرگنائز سیکٹر سے اور رجسٹرڈ اور پراپر پروفیشنل کوئی کانٹریکٹر ہوگا وہ ہی ول نیور ڈو اے کانفلکٹ ود دی ڈرائنگس, ڈیزائنس اینڈ دا پروجیکٹ مینجمنٹ رولز جو کہ ہمارے ایک انڈسٹری کے نارمز ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ بلڈنگ پروجیکٹس ہوں یا انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوں, ان کا اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ پلاننگ سے ہوتا ہے, اور وہ پلاننگ دونوں سائڈ کی چل رہی ہوتی ہے, انجینئرنگ کی بھی اور آرکیٹیکٹ. تو آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرس سے مراد ہے جو ڈیزائن انجینئرز ہوتے ہیں, جو پلانس کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اس آرکیٹیکٹ کے ساتھ جو اس کی لائنس کو ان دی فارم آف ریئلٹی کنورٹ کرنے کے لیے جو اپنی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد وہی انجینئرز الیکٹریکل, میکینیکل, پلمبنگ, پھر آپ کی باری آتی ہے ڈیولپرز اینڈ بلڈرز اینڈ کانٹریکٹرز اینڈ ڈیولپرز, اور جو انڈسٹری کا مٹیریل ہے جس میں پروجیکٹ مینجمنٹ, یہ سب لوگ ہیں کہ پورا سائیکل ہے. پھر وہ ریگولیٹری اتھارٹی آتی ہے, اور پھر فائنلی سٹیزنس آف دی سٹی اور کنٹری. تو یہ ایک پورا لائف سائیکل ہے. ابھی میری لاسٹ کلوزنگ میں کچھ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے, آپ اس میں دیکھیں گے بھی یہ ساری چیزیں ہیں. تو آئی تھنک کہ جو لوگ بھی, میں ان ڈیولپر سے یا ان کلائنٹ سے یا ان کارپوریٹ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اس بہانے آپ کے اس کوشچن سے مجھے, کہ آپ وہ لوگ رکھیں جو پروفیشنلز ہیں.
چاہے وہ آرکیٹیکٹس ہوں, انجینئرز ہوں, کانٹریکٹرز ہوں, پروجیکٹ مینیجرز ہوں, مٹیریل سپلائرز ہوں, جس بھی ٹریڈ کے لوگ ہوں جو اس پورے لائف سائیکل کو پروجیکٹ کے کمپلیٹ کرتے ہیں. پھر دوسری بات آپ جو یہ کر رہے تھے کہ اسٹیل اسٹرکچر جو لاسٹ سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں, اور آر سی سی اسٹرکچرز پاکستان میں کیوں اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. ہمارے آرکیٹیکٹس کے پاس بھی وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ 100 اسٹوری پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں, ہمارے انجینئرس کے پاس بھی کیپیبلٹی ہے, اور ہمارے کانٹریکٹرز بھی اس طرح کے ہیں, اور ہمارے پاس وہ سارا ٹرو پروفیشنل مین پاور اور جو مائنڈز ہیں وہ سارے اویلیبل ہیں پاکستان میں. ایون میرے ساتھ کے بیچ میٹ 60% اس وقت دنیا بھر کے پورے گلوب میں موجود ہیں, آسٹریلیا, امریکہ, یو کے اور مڈل ایسٹ, جو کہ وہاں پر اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ یہیں کے لوگ ہیں, یہاں سے ہی پڑھ کے گئے, ہمارے ساتھ کے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیل اسٹرکچر, فریم اسٹرکچر کی بات ہو رہی تھی اور آر سی اسٹرکچر کی بات ہوتی تھی, دیکھیں بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں, لیکن پاکستان میں کراچی جو ہم جس کو لیتے ہیں, آج کل لاہور میں یہ زیادہ بننے شروع ہو گئے ہیں فریم اسٹرکچرس. کراچی کا انوائرمنٹ جو سی انوائرمنٹ ہے اس کی وجہ سے, جو اس میں ہیومیڈیٹی ہے اور جو سیلینٹی ہے, اس کی وجہ سے ہم فریم اسٹرکچرز یہاں نہیں بناتے, ہم آر سی سی اسٹرکچرز بناتے ہیں. ایون وی اف یو آسک می کہ ہم کوئی ٹالسٹ بلڈنگ آف دی ورلڈ بنا سکتے ہیں, بالکل بنا سکتے ہیں. دیر از نو ہرڈل, ہمارے پاس وہ سارے لوگ موجود ہیں. ظاہر ہے شاید ہمیں مٹیریلس باہر سے ایکسپورٹ کرنے پڑیں گے, وہ ساری چیزیں ہوں گی. باقی ہمیں یہ کرنا ہوگا, ہم سب جو پروفیشنلز یہاں بیٹھے ہیں, کہ اس سیکٹر کو آرگنائز کرنا ہوگا. یہ وہ سیکٹر ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کو چلاتا ہے, وہ جو کہ شہروں کو بناتا ہے, جو ملک کو بناتا ہے. کیونکہ اس کے لیے ایک ہی سوچ چاہیے, اور وہ ہے لیگیسی بلڈنگ کی سوچ, کہ آج کا سوچیں گے کہ آج میں یہ بنا لوں, آج اتنا سستا ہو جائے گا, تو یہی حال ہونا ہے. جو آج گل پلازا کا ذکر ہو رہا ہے, یہ کسی نے بنایا تھا, مجھے بتائیں اگر آج اس کے نام پہ ماسٹر لیز ہے یا اس کا بلڈر کا نام ہے, آج اس کو کیا مل رہی ہیں؟ بددعائیں, گالیاں. اس کو اگر اپنے نیکسٹ جنریشنز کا سوچتا وہ, اور یہ سوچتا کہ کل کو اس سے میری نیکسٹ جنریشن, اس سے نیکسٹ جنریشن اس سے فائدہ اٹھائے گی, تو وہ آرکیٹیکٹ کے اور انجینئرس کے اور سب کی عزت کرتا اور اس کے پلانس کو فالو کرتا. تو لیگیسی بلڈنگ کانسیپٹ سے ہمیں چلنا ہوگا. لیگیسی بنائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ جنریشن کے لیے سوچنا شروع کریں گے. نہیں, ویری ویل سیڈ ساجد, ویری ویل سیڈ. آئی گیس دس از دا ایگزیکٹلی مائنڈ فریم ویژن وی وانٹ ان مائی اوپینین. اگر ہم اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آئی گیس وی نیڈ 5 to 7 years کہ ہم اپنی اسٹرکچرز, بلڈنگ کو بہت اچھے طریقے سے چینج کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وی ڈونٹ ریکوائر اینی ریگولیٹری باڈی اتھارٹیز اوبیسلی, بٹ ڈی ایچ اے از اے پرائم ایگزامپل. آئی مین فرام کراچی سے لے کے پشاور تک, یا پرائیویٹ سوسائٹیز, کیونکہ ان کے پاس اپنی ریگولیشنز ہوتی ہیں, تو وہ جو ہے اپنی مرضی سے بلڈنگز بناتی ہیں. اینڈ ون آف دی سوسائٹیز لائک بحریہ ٹاؤن ہیو ڈن اٹ. آئی مین دے شار فیصل پہ اتنی بلڈنگس ہیں جتنا جینا ایونیو کے اسٹارٹنگ پہ آ گئی ہیں. سو یو رائٹ, ویژن از ریکوائرڈ اینڈ وی آل آر ینگ اینڈ وی آر, آئی گیس نیکسٹ 5 to 10 years وی کین ڈو لاٹ آف تھنگس. اور دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹیڈ ٹوڈے, کہ ہم ایٹ لیسٹ اسٹارٹ کریں, ہم سوچنا شروع کریں کہ یہ ہمارے فیوچر کی بات ہے. اگر ہم نے نہیں سوچا, اور جس طریقے سے, اگین یو آر ویری رائٹ ایٹ دا سیم ٹائم, کہ پاکستان میں ٹیلنٹ تو اوبیسلی دیر از نو شارٹیج, چاہے وہ آرکیٹیکچر پوائنٹ آف ویو اور پروون ٹیلنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اٹس ناٹ کہ ہم صرف جیسے بولتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, وہ والی بات نہیں, پروون ٹیلنٹ ہے, ہمارے پاس ریسورسز ہیں. سو آئی گیس ویری ویل سیڈ, تھینک یو. احمد صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں پہ, کہ ہم لوگ بلڈنگس کی لانگ لائف کی بات کر رہے ہیں, اینڈ سب سے امپورٹنٹ جو پارٹ ہوتا ہے بلڈنگس کا, مجھے مطلب ون آف دی امپورٹنٹ پارٹس وہ ہوتا ہے MEP, میکینیکل, الیکٹریکل اینڈ پلمبنگ. تو آپ پاپولر پائپ سے آپ ہیں, اکثر شکایت رہتی ہے, اور چاہے وہ ڈیولپر ہو چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہو, ہم 3 سے 4 سال بعد, تو شاید پہلے ہوتا تھا, اب تو 3 سے 4 مہینے بعد بلڈنگس کے اندر سیپیجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ آئی مین وہ ایک بڑا بدنما داغ ہے. ہم مطلب ہمارا حال, میں تھوڑا سا یہاں پہ ہیومر ایڈ کرنا چاہوں گا. جب کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہم جیسے ہی شارع فیصل جوائن کرتے ہیں, سامنے ایک بلڈنگ, سامنے 3-4 بلڈنگس ہیں, اوبیسلی میں نام نہیں لے سکتا, لیکن وہاں پہ ہمیں جو ہے سیپیج سے ویلکم کرتے ہیں. تو کراچی آتی ساتھ ہم سیپیجز دیکھتے ہیں کہ دھبا دھبا دھبا, بہت سارے دھبے نظر آتے ہیں, لیکن پائپس آر دی موسٹ امپورٹنٹ. اگر میں اس چیز کی بات کروں تو پاپولر پائپس کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے, یا پاپولر, بیکاز پاپولر میں بھی یوز کرتا ہوں, اینڈ آئی گیس دے آر ویری گڈ پائپس. سو ہم ایسا کیا کریں کہ آپ کی جو پائپس ہیں, جو آپ کی سیپیجز ہیں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے
what do you think we should do? ہم کیا کرنا چاہیے اس کے اندر؟ کون سی یا کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی پائپس ہیں، ایسی کیا انٹیگریشن کرنی چاہیے جو کہ ہم اس سے بچ سکیں؟ تھینک یو ویری مچ سر. اور میں نے اپنے باقی جو فیلو اسپوکس پرسن ہیں یہاں پہ جو آرکیٹیکٹس ہیں، ان کی بھی جو ان کی ماہرانہ رائے ہے اور ان کی انتہائی مفید باتیں یہاں پہ سنی ہیں. آپ کو جان کی خوشی ہوگی کہ پاپولر پائپ گروپ آف کمپنیز جو ہے اس نے 1975 میں پروڈکشن سٹارٹ کی تھی. اور اس وقت جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر تھے حاجی شیخ محمد رفیق، ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ پائپ اور فٹنگ کو کنسٹرکشن کے اندر ایکول امپورٹنس حاصل ہے، لائک سیمنٹ، لائک اسٹیل، لائک ادر تھنگس کنسٹرکشن کی جو آپ یوز کرتے ہیں، اس کی سگنیفیکنس کسی بھی اور مٹیریل سے کم نہیں ہے. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ سنس 1975 وی آر دا مارکیٹ لیڈر. ہم الحمدللہ پنجاب کے پی کے وغیرہ میں ہم نے بڑی ورکنگ کی، بڑی محنت کی، اور پاکستان میں ایسی انڈسٹریز کی مثال آپ کو کم ملے گی کہ جو اپنی کوالٹی کی وجہ سے، جنہوں نے کوالٹی کی بیس کے اوپر اپنی سسٹینیبلٹی اور مارکیٹ پوزیشننگ کو قائم رکھا. حاجی صاحب کا کہنا، ابھی آپ لوگوں کے جو میں یہ بات سن رہا ہوں کہ کوالٹی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ آگے سسٹینیبلٹی بلڈنگس کی قائم رہے، یہ ہماری سوچ آج سے، یہ ہماری جو ویژن تھا آج سے 51 سال پہلے تھا. اور ان کی اسی لیگیسی کو لے کے آگے ان کے جو آگے ہمارے جو کرنٹ سی ای او ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ ہم بینگ اے ویری رسپانسبل انسٹیٹیوٹ، ہم نے اپنی پروڈکٹ کے اندر جو چیزیں سر الحمدللہ ایڈ کی ہیں وہ کوالٹی کے ساتھ ساتھ اس کی سسٹینیبلٹی کو سامنے رکھا ہے. وی آر دا اونلی کمپنی ان پاکستان کہ جنہوں نے اپنی یو پی وی سی پروڈکٹ کی جو اسپیسیفک گریوٹی ہے اس کو 1.42 سے 1.46 تک ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. آپ اس کا اگر آپ یو پی وی سی کا ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کریں تو دیٹ از این آنر فار اس. اور اسی لیے ہمارا یہ کلیم ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی منیمم سروس لائف جو ہے 60 ایئرز ہے جی. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ جو کلیم ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے اور ایک کانفیڈنس ہے. اس کے علاوہ سسٹینیبلٹی از ناٹ اونلی اباؤٹ دا بلڈنگ، سسٹینیبلٹی از آلسو اباؤٹ دا انوائرمنٹ اینڈ ادر تھنگ. جس طرح آپ نے کہا کہ بدنما ایک چیز بلڈنگ نظر آتی ہے، اس کے علاوہ دیکھیں جس آدمی کی انویسٹمنٹ ہے یا جو شخص وہاں پہ رہ رہا ہے اس کی سیفٹی کے علاوہ ایک سینٹیمنٹس بھی ہیں. آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے. پاپولر اس چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہیں وہ ویلیو ٹو منی ہو. ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی الحمدللہ مشینس، لیٹسٹ مشینس کے اوپر اور کوالیفائڈ سٹاف کے ذریعے اپنی جتنی بھی ہمارے فلاس تھے ان کو ہم نے دور کیا. اینڈ وی آر دا ویری فرسٹ کمپنی کہ جنہوں نے لیڈ فری پروڈکٹس کو امفسائز کیا پاکستان میں، کہ جو پورٹیبل واٹر ہیں آپ کے جو بھی ہمارے یو پی وی سی اور پی پی آر سی کے اندر یوز ہو رہے ہیں وہ لیڈ فری ہونے چاہیے. سو دیٹ کہ ناٹ اونلی بلڈنگ بٹ دا پیپل ہو آر لیونگ ان دا بلڈنگ دے شوڈ آلسو بی سیف. اس کے علاوہ وی آر رسپانسبل انسٹیٹیوٹ. ہمارے پاس ISO 45001 جو سرٹیفکیٹ ہے اس چیز کا ثبوت ہے کہ ہم انوائرمنٹل فرینڈلی انسٹیٹیوٹ ہیں. کوئی اس طرح کا ہمارے گیسز وغیرہ کا وہاں سے اخراج نہیں ہوتا. اور ہم فوکس کرتے ہیں جی کوالٹی کے اوپر، اور اس کے ہم نے چیک اینڈ بیلنسز رکھے ہوئے ہیں. ہمارا بہت زیادہ کنسرن ہے کراچی کے اوپر. اور جب آج سے 4-5 سال پہلے ہم آباد کے فورم سے یہاں کراچی آئے تھے تو تب بھی یہ بات سننے کو ملی تھی کہ کراچی کو اب کوالٹی پروڈکٹس کی ضرورت ہے. دا تھنگ از ماشاء اللہ آپ سب لوگوں کا جو میں نے مائنڈ سیٹ دیکھا ہے، وی آر ناؤ ایٹ دا سیم پیج. اور اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ اب ہم سب لوگ جب ایک ہی طرف فوکس کریں گے کہ کوالٹی کی طرف اور اچھی پروڈکٹ کی طرف، تو ڈیفینیٹلی دا تھنگز ول بی چینجڈ. میں امید کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ بلڈنگز ہوں گی جب ہم کوالٹی پروڈکٹس کے ساتھ اوور آل آئیں گے تو وہ ان پہلی ساری شیپ چینج ہو جائے گی کراچی کی. نہیں، تھینک یو سو مچ. ان مائی اوپینین یو آر ویری رائٹ کہ اگر ہم کوالٹی پروڈکٹس یوز کریں گے تو آبویسلی اس سے فرق نظر آئے گا. اینڈ یہ جو میں نے بہت پرسنل آپ سے ایک بات کر دی تھی کہ وہ ایک بدنما داغ والی، بیکاز وہ کراچی انٹر ہوتے ہی آپ کو سامنے نظر آتا ہے. موونگ فارورڈ اتانی صاحب، I want to ask you sorry I kept you waiting for so long. Actually we were talking about the construction and design point, so I couldn't come up with the question. I want to ask one thing. Right now we all stakeholders are on the same page that we want to make Pakistani buildings, better and commercially more viable and aesthetically beautiful, so people can come and invest.
being in Saudi Arabia, and Saudi Arabia is, I mean, an emerging market, and I guess in next 10 years, their plan is 2030, 2030, I guess there's plan. So what do you think if our building standards increase? So what do you think that investment from foreign countries can come to Pakistan, and commercial activities and economic value would increase actually? Yes, good afternoon. Thank you for the question. I think Saudi Arabia just opened for the international market yesterday, so the foreign buyers can now own properties in Saudi Arabia. And if we look at Pakistan today, it is still, you are also on the way of allowing international investors to come in. And I think understanding the international buyers is a major milestones. So the international buyer, if you look at Dubai, for example, 87% of the apartments that are being sold there are owned by foreigners. And for what Dubai is known for is quality of their products. And not only the quality, but also the amenities and the communities that they are building. So as the gentleman said on this panel, that it's not about the building, it's also about the people who are living in this building. And the same thing today in Saudi. Saudi is opening up to the international investors. They have many destinations. And what is the buyer looking for? What is the international investor looking for? He's looking for quality. He's looking for sustainable projects. He's looking for security as an investment. And it's not only the design, it's also the building materials that are being used in this building and the age of that building. So these are some of the things that the international buyers are looking for. And then the destinations and why he's buying. It's very important to understand why he's buying. Who are your neighbors who will be buying within the same community or the same building? And I think if Pakistan has to offer is because I visited some of the projects here, and yes, if you want to attract international investors, you have to understand what they are looking for, and it's questions that has multiple answers, and unless we come and see some of the projects and looking at the varieties, if you want, of these projects, number of bedrooms, the amenities within the facilities that you are doing, and then I think you will be able to start attracting investors. Sir, how long you have been in Saudi Arabia? I've been 20 years now. 20 years now? Yeah. Oh, that's excellent. So I guess you are witnessing the massive change now in the building structure there, I guess. So how were building 20 years back in Saudi Arabia? Were they modern, or they were basic buildings with the local amenities? So if we look at the real estate market over the last 20 years, it has gone through a lot of phases. And 20 years back, people used to live in villas and townhouses, 400 square meters. Today, the Saudis live in 200, so it's shrunk to 220. Today, for example, the apartments are becoming familiar, and now as we are opening up for the international market, we see the 1 bedrooms and the 2 bedrooms and the studio coming out, because it's also about affordability, how much you can afford to buy a certain unit or property. So definitely there have been a lot of changes in the typology of the product of the apartments and why people are buying. So again, it's not a first home anymore, it's also a second home, it's an investment home. And any international investors who will be looking for he's looking for a second home, because maybe he has a home in his hometown. And when you buy a second home, it's not the same thing. So you'll be looking at something different that's not available. So it's also about the purpose of this. Okay, thank you. अच्छा, यहाँ पे सऊदी अरब का बेसिकली क्लाइमेट अभी एकदम से बात हुई थी, तो सऊदी अरब का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, एंड पाकिस्तान के पास डिफरेंट टेरेन्स हैं, पाकिस्तान के पास सर्द इलाके भी हैं, एंड वी हैव द प्लेन्स एज वेल, डिजर्ट्स एज वेल, और हम लोग कोस्टल लाइन के ऊपर हैं.
تو محسن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ پاکستان کے کلائمیٹ جو کہ چینج ہو رہا ہے اینڈ ایک گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ امپیکٹ بھی بڑھ آ رہا ہے, تو واٹ یو تھنک کہ آور ڈیزائنس شوڈ لک فارورڈ ٹورڈز آئی گیس 20 نیکسٹ ایئرس, ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اب اپنے ڈیزائن کے اندر اوبیسلی, اچھا ایک اور چیز یہ کہ ڈیزائن کے ساتھ ساتھ اگین بلڈنگ مٹیریل کو بھی ہمیں چینج کرنا ہوگا. سو واٹ یو تھنک کہ ہمارے ڈیزائنس اب جو ہیں کس طریقے سے انٹیگریٹ کرنے چاہیے فار دا فیوچر گلوبل وارمنگ کو دیکھتے ہوئے؟ تھینک یو. جی اچھا, ٹو بی جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں اور اس کے امپیکٹ ڈیزائن پہ بھی اور مٹیریل انڈسٹریز دونوں کے لیے چیلنجز کریٹ کر رہا ہے. سو بیسکلی یہ جو چیلنجز ہیں یہ آل اوور دا ورلڈ مٹیریلس کے اوپر ریسرچ R&D جو ہو رہی ہے وہ انہی بیسس پہ ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کی سسٹینیبلٹی, ان کی مٹیریل یوزیبلٹی that can cater all kind of weather conditions, harsh whether it's cold, جس طرح کے بھی weather conditions ہیں. So اس کے اوپر material plays a very important and integral role to to forecast those challenges اور ان کو پھر وہ اپنے ان میں incorporate کریں, whether it's about structural challenges کے structural میں materials کیا یوز کیے جائیں, اسی طرح جو آپ کے finishing materials ہیں. فنشنگ مٹیریلس میں بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ مٹیریلس یوز کیے جائیں جو سسٹینیبل ہوں ان ٹرمز آف دی ویدر چینجز اینڈ آل. ان ٹرمز آف ڈیزائن میں ڈیفینیٹلی وین وی یوز ٹو ڈیزائن وی ٹیک کیئر آف دی چیلنجز آف دی سراؤنڈنگ آر weather conditions and the overall scenario of those areas where we are working on. So اس میں جو بیسکلی here in the coastal belt ہمارے پاس یہاں پہ ایک چیلنج ہوتا ہے جو کہ رسٹنگ کا چیلنج ہوتا ہے, جو شاید پرابلی ہم ناردرن سائڈ میں اس بیلٹ میں ہم نہیں دیکھتے, جس میں ہمیں سلفر کانٹینٹ بہت زیادہ ملتا ہے. اس کو کیٹر کرنے کے لیے سیمنٹ اور اس کی جو اسٹیل ہے اس کی گریڈ اینڈ ایوری تھنگ وی یوز ٹو ریئلی ٹیک کیئر آف اٹ. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بہت ٹھنڈے علاقے ہیں, تو ٹھنڈے علاقوں کے حوالے سے آپ نے ایسے مٹیریلز یوز کرنے ہوتے ہیں جو آپ کو اس ویدر کے اگینسٹ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہوں. تو اس میں یہ دونوں چیزوں کو آپ ایک ساتھ آپ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ویدر اٹس اباؤٹ مٹیریلز اینڈ ڈیزائن. ڈیزائن میں ایک چیز اور بھی ہمیں خاص کنسیڈریشن میں رکھنی چاہیے کہ اب جو بھی ڈیزائنس ہو رہے ہیں اس میں ویدر چینجز اور ہمارے ریجن میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت ایشو ہے وہ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی, HSE بائی لاز, اس کو بھی ہم کیٹر کریں. فائر ریٹارڈنٹ مٹیریلس کو یوز کریں, ان مٹیریلس کو بھی یوز کریں جو مٹیریلس شاید ہم لوگ ان چیزوں کو لک آفٹر نہیں کرتے اتنا, بیکاز ان کا ایک سرٹن کاسٹ امپیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ جو ہے بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس میں. بٹ اگر ہم فائر ریٹارڈنٹ پینٹ یوز کر رہے ہیں شاید وہ دیٹ ایڈس لائک 2-3% آف دا پروجیکٹ کاسٹ, بٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو اب مینڈیٹری ہو گئی ہیں جو ہمیں یوز کرنی چاہیے. اسی طرح اگر ہمیں کسی پروجیکٹ میں یہ چیلنجز ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس ویدر کنڈیشنز یہ ہیں کہ اگر ہم وہاں پہ اسٹیل کا ایک سرٹن گریڈ 60 ہے مے بی, تو ہم اس کو یوز کریں اور ہمیں یہ پروجیکٹ کی کاسٹ انالیسس کے اندر وہ کیٹر نہیں ہو رہا, تو آپ کو اس کو کروانا ہے ایڈ اپ. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کمپرومائز کریں, آج آپ اسٹرکچر بنا کر چلے جائیں گے اور 10-20 ایئرس ڈاؤن دا روڈ وہ اسٹرکچر کولیپس ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح ڈیزائن کے اندر یہ سارے چیلنجز جو ہیں نا یہ دونوں اینڈس پہ رسپانسبلٹیز آتی ہیں. مینلی آرکیٹیکٹس اینڈ پہ یہ آتی ہیں کہ آرکیٹیکٹس اپنے ڈیزائن میں اور جب اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو اس کی کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی ریٹ انالیسس BOQs اینڈ آل, اس میں ان سب چیزوں کو مٹیریل وائز اور مٹیریل وینڈرز جو ہیں ان کے ساتھ آن بورڈ ہو کر ان سب چیزوں کو وہ کیٹر کریں کہ تاکہ وہ جو بھی کاسٹ امپلیکیشنز ہیں وہ اٹ ہیز ٹو بی دیئر, بیکاز آپ اس کو آج جو ہے فورسی نہیں کریں گے یا آج آپ اس کو کنسیڈریشن میں نہیں رکھیں گے اور کل کو یہ چیلنجز آپ کو اور زیادہ فیس کرنے پڑیں گے. آج پاکستان کراچی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اولڈ ایریاز کے اندر 50% اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیمیجڈ ہیں, تو ان کو پیریوڈک مینٹیننس بھی نہیں ہوئی, مٹیریلس آلریڈی اس کلائمیٹ کے حساب سے نہیں تھے, اس کو اوور دا ٹائم ریکٹیفائی نہیں کیا گیا, تو یہ ایشوز آ رہے ہیں اور یہ فردر آتے چلے جائیں گے. تھینک یو for the very brief and detailed answer.
اچھا آخری چیز میں انیک آپ سے ایک پوچھنا چاہوں گا اس وقت یہاں پر کہ ہم نے ساری بات کی, ہم نے ڈیزائن کی بات کی, ہم نے پلاننگ کی بات کر لی, ہم نے اس کی ایگزیکیوشن کی بات کی, کمرشل اسپیکٹ بھی ہم نے دیکھا اس کے اندر. اکاؤنٹیبلٹی آخری چیز رہ گئی ہے. آئی گیس دیٹ از دی اٹموسٹ فیئر آف اینی باڈی کہ جب وہ یہ بات ہوتی ہے کہ یو آر اکاؤنٹیبل فار دس, یا آپ کی ذمہ داری ہے یا آپ کے اوپر لائبلٹی ہے. ہمارے سسٹم کے اندر جو ایٹ لیسٹ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے, آرکیٹیکٹ سے سوال ہو سکتا ہے, پروجیکٹ مینیجر سے سوال ہو جاتا ہے, بلڈنگ مٹیریل کمپنی سے سوال ہوتا ہے, بٹ دی اٹموسٹ آئی گیس ایگزیکیوشنر جو بنا رہا ہوتا ہے اس سے سوال نہیں ہوتا. اچھا میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا یہاں پہ, یا نہ میں کسی کو شیڈو آؤٹ کر رہا ہوں اس کے اندر, بٹ بیسکلی آئی وانٹ ٹو آسک از کہ ایز اے پروجیکٹ مینجمنٹ فرم ویئر ڈو یو تھنک کہ اکاؤنٹیبلٹی کا اسپیکٹ کہاں سے شروع ہونا چاہیے, اور اس کو ہم کیسے اپنے پروسیس کے اندر اسٹریم لائن کر سکتے ہیں؟ جی, use is what a RACI matrix for all projects. اس RACI matrix کے اندر جو ہے, ہیلو سوری, تو اس RACI matrix کے اندر جو ہے سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, اینڈ دین the roles are defined, who's responsible, accountable, consulted and informed. And I think on a larger project, that's very important to do on the project governance side, because we start a project and then the meetings start. But what we don't work on is the project governance. You should have a proper communication management plan. Accountability specifically, jo aap sawal kar rahe hain, comes at all levels. And if you're sincere to your work, then 80% of your problems in that project will get resolved by themselves. The problem is that the blame game starts. So on a site where you have 3-4 different vendors or contractors working different trades, so they start blaming each other کہ اس نے یہ خراب کر دیا, اس نے یہ صحیح نہیں کیا, and then obviously when the consultant comes in front of the client, obviously پھر you have to also identify those issues, and then when they get identified, then everybody gets into that blame game. It's a very simple process actually. Once you have the project plan, you should have it out in a Gantt chart. That Gantt chart should have it room-wise or area-wise. You should have everybody's roles and responsibilities defined. Within the contracts, tenders also play a very, very integral part in setting up that structure. A lot of times we miss out on the finer prints. Okay, let's say if somebody does damage something, who is accountable and what is the penalty for it also? We don't like to talk about these things, but that is where it starts, because everything in a project has a time and cost implication. اور وہ جب اس کا ایک نمبر سامنے آ جاتا ہے, that really helps in defining. And then once it's documented, the contracts are made, it makes things a lot easier to administer. The monitoring and control part of the project then becomes a lot easier to do, and then you will see automatically those problems start decreasing. And there are always problems, where nobody is perfect. ہر طرح سے problems جب آتی ہیں, we just need to make sure that وہ minimized رہیں, اور جدھر escalate ہو رہی ہیں, then you need to know, and the management team really needs to know what those problems are, and then get them resolved immediately. Could be design coordination, could be design details, could be just making sure that the contractor's sequence of activities are right, because that itself also assures quality. تو جب sequence سے ہٹ کے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں, تو you find a big mess in the project, and then you may have to redo works, recheck the works. So a RACI specifically would be very helpful to bring about accountability. So basically organizing is the most important thing. We have to be organized since day one, and I guess then we can be accountable. Everybody can be accountable. اچھا, جب محسن بات کر رہے تھے regarding the climate change کے induction in building, so we have Atif Mashir sahab. Atif sahab, please can you come on the stage? He's from Tech International, and I would like to talk to him regarding the solar induction on building facades basically. چائنا کے اندر تو یہ شروع ہو چکا ہے کہ بلڈنگ فساڈس کے اوپر BIPV پینلز لگنا شروع ہو گئے ہیں, اینڈ ناؤ سولر پینل بیکم پارٹ آف دا بلڈنگ.
بٹ پاکستان میں ابھی دور ہے. اور ان فیکٹ دی موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف آرکیٹیکٹس ان مائی اوپینین آر جب وہ اپنے بہت خوبصورت سے اسٹرکچر کے اوپر سولر پینلز پلیس کر رہے ہوتے ہیں, اور بڑا برا لگتا ہے کہ سارے سولر پینلز جو ہیں وہ آپ کی بلڈنگ کے اوپر جا رہے ہیں, اینڈ پیپل ڈونٹ ریئلی لائک اٹ, بٹ دے ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز آف دی سولر انرجی. So Atif, I would first of all thank you for coming. What's the latest BIPV panels جو ہم بلڈنگ کے اوپر انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, اور پاکستان میں ابھی نہیں آنا شروع ہوئے, یہ پاکستان میں آئی گیس امپورٹ ہونا نہیں شروع ہے, بٹ لوکنگ ایٹ دا فیوچر, ٹھیک ہے, what do you think we can do and کیا ہم اس کو اپنی بلڈنگس میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں؟ تھینک یو مونس فار کالنگ می. بیسکلی ہم خود کانٹریکٹرز ہیں سولر کی انڈسٹری میں, ریزیڈینشیل اور انڈسٹریل پروجیکٹس کرتے ہیں. جہاں تک کہ یہ جو انٹیگریشن کی بات ہے خاص طور پہ سولر پینلز کی, تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ ایک آپ کے لیے نیسیسٹی ہے یا ایستھیٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس پاکستان میں حال ہے الیکٹریسٹی کا, تو بیسکلی سولر از اے نیسیسٹی ناؤ رادر دین این کیری فارورڈ. تو اس میں کیونکہ اتنا سارا جو ڈسکشن ہمارا چل رہا ہے یہاں پہ, اس میں بیسکلی جو میں سمرائز کر سکا, بیکاز آئی ڈو ناٹ بلانگ فرام دی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ, بٹ یس سم ہاؤ کہ جو آپ کا اینڈ یوزر ہے, ہی ہیز ٹو لک آفٹر دی کاسٹ ایکچولی. جو بیسکلی ایون فار دی آرکیٹیکچر سائڈ سے جب آرکیٹیکٹس بھی اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں, تو اینڈ میں جو کاسٹ پہنچ رہی ہے آفٹر دا کنسٹرکشن, وہ اس کی آؤٹ آف بجٹ ہو رہی ہے. تو ہم انٹیگریٹ اگر کر بھی لیں سولر پینلس کو اس کے ساتھ, تو اٹ وڈ بی لائک آئی بلیو سو مے بی 3 or 4 times ہائر دا کاسٹ آف دا ایکچوئل کنونشنل سولر پینلس, جو کہ ایک مائٹ بی کنسیڈریشن پوائنٹ ہے کہ ہاں اس کو انٹیگریٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ایستھیٹیکلی یس, اٹس اے چانس, اٹس اے ڈیولپنگ مارکیٹ. یورپ میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ بلڈنگس کے اندر, فکارڈس کے اندر آلریڈی BIPV یعنی کہ بلڈنگ انٹیگریٹڈ فوٹو وولٹکس ماڈیولس استعمال کیے گئے ہیں, اینڈ وہ سکسیزفل ہیں. بٹ دا کاسٹ, اگر ہم کاسٹ کو دیکھیں تو کاسٹ از لائک آئی بلیو, میں جو کہ شاید غلط کہہ رہا ہوں کہ وہ 3-4 times ہو, مائٹ بھی اس سے زیادہ ہو. تو بیسکلی دا پوائنٹ از کہ اس کو انٹیگریٹ کرنا اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, وی کین ڈو اٹ, اور وہ آرکیٹیکٹس کے تھرو ہی ہوگا. اینڈ واٹ از دا پرپز آف کنسٹرکشن, اس کو دیکھا جائے کہ ہاں بھی کنسٹرکشن کے اس کا انٹیگریٹ کرنے کے بعد واٹ از دا بینیفٹ کمنگ فرام دیٹ, یعنی کہ اگر ہم اس کو انٹیگریٹ کر بھی لیں تو ہاؤ مچ یوٹیلیٹی دیٹ وی کین ٹیک فرام دیٹ, ڈپینڈنگ, بیکاز سولر کا جو سائز ہے وہ اسکیلیبل سائز پہ ہمیں جگہ چاہیے ہوتی ہے کام کرنے کے لیے. تو ایک چھوٹے ریزیڈینشیل پروجیکٹس میں تو نہیں, بٹ یس اگر ہاں کہیں بڑی انڈسٹریز ہیں تو اس کے اندر ہم ضرور اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. چلیں, تھینک یو عاطف. اچھا, ناؤ آئی گیس وی شوڈ ریپ اپ ایز ٹائم از اینڈنگ. تھینک یو ایوری بڈی فار کمنگ. عاطف صاحب, احمد صاحب, صوبیہ, توانی صاحب, ڈاکٹر سعید صاحب, ساجد, دانیال, انیک, عباس صاحب اینڈ محسن صاحب. I would like to close on the statement that I guess this is the beginning. ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے اینڈ دس از دا بگننگ, اور یہاں سے آگے دا موٹیو, مائی موٹیو, پروپٹیک موٹیو ٹو انڈکٹ دس پارٹ از کہ ہم سارے اسٹیک ہولڈرس ایک پیج پہ آنا شروع ہوں. اب وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے, میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ جب آرکیٹیکٹس بلڈنگ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں انیشیل لیول کے اوپر, تو بلڈنگ مٹیریل جتنی کمپنیز ہیں ان کے آفیسز کے اندر ایک آرکیٹیکٹس سارٹ آف چیمبر ہو یا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہو, جو کہ آلریڈی آرکیٹیکٹس کو 6 مہینے کی بعد کا پروڈکٹ کا یا ریکوائرمنٹ کا یا مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے آ کے بتاتا رہے. اس سے کیا ہوگا, جیسے کہ سیلس پرسنز آتے ہیں اکثر کمپنیز کی میں دیکھتا ہوں, اور وہ نئی پروڈکٹس لانچ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جو آن گوئنگ ڈیزائنز ہوتے ہیں نا اس کے اندر مس ہوتی ہیں. تو اگر لیٹ سپوز ہم اسٹارٹ کریں ایک جگہ سے اور بلڈنگ مٹیریل کمپنیز کوئی انیشیٹو لیں اور اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس کو ٹائملی بتاتے رہیں کہ کئی نئی چیز کیا آ رہی, یا آگے آنے والے 3 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں یا انفیکٹ 1 سال بعد کیا آنے والا ہے, تو وہ ڈیزائن ایسٹیٹکس میں پلان آؤٹ ہو کیا جا سکتا ہے. آئی مین وی کین ڈو لاٹ آف تھنگس, بٹ سم تھنگ لائک دس جو کہ انیشیٹو لیا جا سکے کہ ہم بلڈنگ مٹیریل کمپنیز کو جو ہے انٹیگریٹ کریں. سو ایز آئی سیڈ دس واز دی اسٹارٹنگ, اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ہم اس طرح کے ایونٹس, کانفرنسز, میٹنگس کرتے رہیں, بیکاز یہاں پہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پلان کر کے آگے بڑھیں رادر دین جسٹ ٹاکنگ آؤٹ.
اور ہم یہاں سے باہر جائیں اور جو ہے بس پھر بھول جائیں. تو I would like Sobia to I just want to say one thing, and taking the advantage of the forum. Tomorrow I'll be launching a first AI agent for land bylaws, and that's a very sound initiative for the builders, architects, professional students, that in one window and the agent is working for you. So یہ کہنا کہ اب ہمیں بک کھول کے بھی پڑھنا پڑے گا یا دیکھنا پڑے گا, تو everything is there, and it will give you the reasoning model as well and at the comparison as well. If you wanted to compare the bylaws from LDA and CDA and SBCA, so in one window you ask the question, you upload your, it will give you the holistic information. So it's very beneficial. So if you have time, then attend the demo in the morning as well tomorrow. Thank you. Okay, so thank you everybody for coming. It was really an honor to talk to you all, and میں نے تو کافی سیکھا آج. ٹھیک ہے, جو سیکھا وہ میں کوشش کروں گا کہ کل آفس میں جا کے اس کو میں کسی طریقے سے امپلیمنٹ بھی کروں اور آرگنائز کروں اپنے آپ کو. اینڈ آئی گیس وی شوڈ میٹ آفن, اینڈ اس طرح کے ایونٹس میں آنا چاہیے تاکہ سال 2 سال بعد جو ہے ہم انٹیگریٹ کریں پوری انڈسٹری کو ایک ساتھ, اور پھر آگے کے پلان ساتھ کریں. جیسے ہمارا تھا کہ ڈیزائن اینڈ اسٹرکچر, ریالٹی چیک اینڈ اربن فیوچر ان فیکٹ. تو آئی گیس آئی فیل وی ول ورک ٹوگیدر. آئی گیس دین وی کین definitely go somewhere good actually. Thank you everybody.